الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم قابل قدر اور قابل احترام اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوبین کی نسبت پر اس مجلس کا انعقاد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کے لیے بندے کے بس کی بات نہیں کہ کسی عمل کو کرنے کے بعد یہ آدمی مطمئن اور سند کو حاصل کرے کہ یہ اس قابل ہے کہ اللہ کو اس عمل کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا تو قبول کرے گا اور اس کا بدلہ عطا کرے گا. لیکن ایک رخ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے اپنے کمزور بندوں کے لیے وہ تو انبیاء کی شان ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اب انبیاء کے علاوہ کوئی اور ذات تو اس قابل ہے نہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کا دعویٰ کر سکے. پھر ساری انسانیت انبیاء تو بن نہیں سکتی. پھر تو رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ایک روح عطا فرما دیا کہ اے میرے بندوں کلو بنی آدم خطاؤون کہ بنی آدم خطاؤون ہیں خطا کار ہیں. اب خطا کاروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے کے اعتبار سے جہنم بنائی ہے. تو کیا سارے انسان جہنم میں جائیں گے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤون کہ تم خطا کار ہو اور خطا کاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پھر ظاہری طور پر یہی نتیجہ نکلے گا کہ بنی آدم خطاؤون ہے خطا کار ہے اور رب العالمین نے خطا کاروں کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. تو ہر انسان تو جہنم میں جانا ہی چاہیے. لیکن رب العالمین نے فرما دیا کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں اور میری شان اور میری عظمت وراء الورا ہے. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو. جو اللہ کی ذات میں غور کرے گا وہ تو کافر بن جائے گا. اس کے سمجھ کے لمٹ کے باہر ہے یہ چیز. اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات کیا ہے اس میں غور کا کسی کو حق نہیں کیونکہ سمجھ کے زاویوں میں وہ آنے کے قابل نہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کر کے رب کے حوالے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے اوپر جذب کی کیفیت کو طاری کر دیتا ہے کہ پھر وہ لوگ ان کو دنیا میں مجذوب کہتے ہیں، ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں. نہ انہیں دنیا کا ہوش رہتا ہے نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے. وہ مکار نہیں ہوتے. اے بچے فون دیکھتے کیا بیٹا مارو اس پہ. اپنی اولادوں کو فونوں کے دینے سے اس فتنے سے بچاؤ میرے بچوں، ورنہ یہ فون مردودیت تک پہنچا دے گا. ہمدردی نہیں ہے بچوں کو فون دینا. اور مجلس میں، مسجد میں اور خانقاہ کے اندر میں
وہ تو جن کو اجازت ہے وہ صرف فون، وہ بھی خیر کی نیت کے ساتھ ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی حضرات تو فون کو بند کر دیں۔ اگر بند نہیں کرو گے تو دماغ پورا فون کی طرف میں رہے گا اور اس مجلس سے بیٹھ کر اس مجلس کے ناقدری کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ یہ بہت غلط رخ ہے کہ جو جن کے خیر کی بنیاد پر ریکارڈنگ کا یا کوئی خیر کا رخ ہے وہی فون کو سیل کو چالو رکھیں۔ اسی طریقے سے پردہ نشین عورتیں اور میری بیٹیاں بھی جب بھی محفل کے اندر میں آؤ تو فون کو آف کر دے کر آیا کرو، ورنہ خطرہ اس بات کا ہوگا کہ یہ فون تمہیں مجلس میں ناقدر شمار کروا دیے جاؤ گے، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں اسی سے تم ان محفلوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے راستے پر سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی کہ تم میری صفات میں غور کرو کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میرے غضب اور میری پکڑ پر میرا رحم غالب ہے۔ تم بندے ہو اور تم خطاکار ہو، لیکن ان بندوں کے اندر میں سے بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ چاہ لیتا ہے اور زیادہ وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف میں ان کا تعلق اور ان کا سفر اللہ کی ذات کی طرف میں ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تو اپنے اور مقبول بندوں کو محروم نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا۔ جب نافرمانوں کو نجات دلانے کے لیے خدا نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور کروڑوں اولیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے، ان کے دنیا اور آخرت کی آبادی اور سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کو اور اولیاء کے سلسلے کو انسانوں کے لیے چلایا، تو جو اللہ کے وہ مقرب بندے خدا کے انتخاب کی بنیاد پر وہ صفات کو پہچان کر، صفات کو مان کر، صفات کے راستے سے ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے راست اپنی ذات تک پہنچنے کا خدا نے کانسیپٹ نہیں رکھا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا یدرک الابصار، کہ تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے اور تم سوچ نہیں سکتے۔ ایک لمٹ مقرر ہے، گاڑی کی سپیڈ آپ نے 80 کی طے کر دی، حالانکہ اس میں طاقت ہے کہ 200 کی سپیڈ بھی منگائے، لیکن اس سے زیادہ گاڑی آپ کی نہیں چلے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اپنی صفات کو لمٹ کر دیا ہم انسانوں کے لیے، لیکن ان میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منتخب فرما لیتا ہے اور بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور بہت زیادہ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو وہ خدا کی قربت اور خدا کی پیار اور خدا کی محبت کے پردوں کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کو بھول جاتے ہیں۔ حال اٹھانے والے نہیں ہوتے، وہ تو مکار ہوتے ہیں جو مردود ہو جاتے ہیں، جو مجذوب ہوتے ہیں، اور جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کی راہ کے اوپر اور ذات حق تک پہنچنے کی وہ کیفیت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ دنیا کا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وقت پر کھائے، وقت پر سوئے اور خوب اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑیوں میں چلے اور اپنے اوپر حال ڈال دے کہ ہم کو دین اور شریعت کی ضرورت نہیں، ہم تو بس اللہ والے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہم کو ہو چکے۔ یہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، مردود ہے۔ مجذوبوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے سمندروں میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ بے پردے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا جلوہ دکھایا یا اپنی ذات کی حقیقت کا ادراک یا اپنی ذات تک پہنچنے کا موقع دیا، وہ تو صرف دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء بھی اس مقام پر نہیں ہیں، اس لیے اس امت کو کلمہ طیبہ یہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت بارگاہ مصطفیٰ کے ذریعے سے جو ملی ہے
وہ اس امت کو جو ایمان ملا وہ شہادت والا ایمان ملا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیا, ایمان قبول کر لیا, مسلمان ہو گیا. لیکن سوالات نبیوں نے کسی اپنی امت کو کلمہ توبہ عطا نہیں کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. دیکھیں نہیں تو دیکھیں کیسے. یہ منصب کسی اور نبی اور کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا. یہ منصب تو صرف اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو, اور ہم غلاموں کے نام لیوا اور ہم جن کے نام لیوا ہیں وہ میرے آقا کی ذات ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی حقیقت کا اور اپنے وجود کا مشاہدہ کروا دیا. کسی نبی نے کلمہ توبہ اپنی امت کو ادا نہیں کیا. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت صرف ولایت شفقت کا طبقہ امتیاز ہے کہ ہمارے آقا نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت ہمارے آقا کو عطا فرمائی کہ خود کا مشاہدہ کروا دیا. دھوکہ ہو جائے گا, دیکھا نہیں تو کیسے گواہی دے رہا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی شہادت بواسطہ مصطفیٰ کے ہے. خیر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. عرض کرنا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخ بتا دیا کہ میری صفات, میری صفات, میں رب ہوں, میں قادر ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں قہار ہوں, میں جبار ہوں, میں رزاق ہوں, میں رحیم ہوں, میں رحمان ہوں. ان صفات تک تم چلو, لیکن ان میں سے چلتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو جائے اور جن کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے, اور اولیاء کی قبولیت بارگاہ خداوندی میں جو ہوتی ہے ان کے عبادت اور ریاضتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی, ان کے علم اور ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتی, بلکہ سن لینا میرے بچوں, ایک بات کو دل میں بٹھا لینا عقیدے کے ساتھ میں, اللہ کی بارگاہ میں بھی جن بزرگوں کو قبولیت کا اعلیٰ مقام ملا ہے اور قیامت تک ملے گا وہ عشق مصطفیٰ ہے. ان کا وہ جنون, ان کی وہ دیوانگی اور ان کی وہ محبت اللہ کے محبوب کے ساتھ میں جب ہوتی ہے. کیوں؟ محبت کے لیے اور عشق کے لیے مشاہدہ ضروری ہے, یا سننا ضروری ہے, یا علم ضروری ہے کہ نہیں؟ اور رب کی ذات تو ان ساری چیزوں سے ولا الولا ہے. دکھنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے. عشق کے ساتھ مصرع کے اوپر چلے تو جیسا کہ مولانا نے اپنے بیان کے اندر میں کہا تھا, مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ہو, اسی طریقے سے امام بخاری ہو, یا پھر اولیاء کے اندر میں تو غوث اعظم ہو کہ اسی طریقے سے بے شمار اولیاء تھے بھی اور ہے بھی اور قیامت تک رہیں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بالمشاہدہ ملاقات کروائے گا اور بشارتوں کے اندر میں زیارت کروائے گا. وہ اپنے محبوب کو دیکھیں گے, ہم کلامی کا شرف میرے مصطفیٰ کو ادا کریں گے. تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ذات تک جب پہنچتے ہیں اولیاء, تو ان میں سے بعض اولیاء کو عشق رسول کے کمال کی بنیاد پر اور محبت رسول کی بنیاد پر, کتنا بڑا سرمایہ ہے جو محبت رسول, بڑا سرمایہ ہے, مگر ہم قابل نہیں ہیں, ہم قابل نہیں ہیں. دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم عاشق رسول ہے. خدا کا عاشق تو صرف اللہ کی ذات ہے. صرف عشق کا حق تو رب کی ذات ادا کرتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہم نام لیوائے رسول ہے, ہم غلامان مصطفیٰ کہنا ہو کسی درجے میں کبھی کبھی کہہ لیا کر لو تاکہ اپنے غلامی کا اظہار ہو جائے, ورنہ غلام کی بھی کوئی قیمت لگتی ہے, کیا بارگاہ مصطفیٰ میں قیمت ادا کر سکیں گے؟ ہم تو صرف کلمہ گو ہیں, ہم تو نام لیوا ہیں. جو اس میدان کے اندر میں عشق کے کمالات پر پہنچ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, تو اپنے محبوب سے رب العالمین بعض اولیاء کو اپنے لیے مانگ لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ میرے محبوب ہے, آپ کے امتی ہے, میرے بندے, لیکن اتنا گلشن کھلا ہے اس کے دل میں آپ کی محبت کا اور آپ کے عشق کا اور آپ کی ادب کا اور آپ کی عظمت کا, آپ کے اہل بیت کی محبت کا اور آپ کے اولیاء کا اور آپ کے چاہنے والوں کا, تو یہ بہت پسند آ گیا ہے, ذرا اس کو میرے محبوب میری طرف میں بھیج دیجیے. تو جہاں کے مالک میرے آقا
اپنے ان شہیدوں کو جو عاشقین مصطفیٰ ہوتے ہیں، اہل بیت کی عظمت و تعظیم کرنے والے اور آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، انہی میں سے انتخاب ہوتا ہے، نمازیوں کی صفوں میں سے نہیں، نمازیوں میں سے نہیں، حج کرنے والوں میں سے نہیں، علم والوں میں سے نہیں، تقریر اور تحریر کرنے والوں میں سے نہیں، بلکہ اولیاء کا انتخاب عاشقین رسول میں سے ہوتا ہے۔ جب انتخاب ہوتا ہے تو وہ کیسے کہ ان کا قلب اور ان کی زندگی کی آخری منزل عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ جب یہ منزل حاصل ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جیسے تاج الاولیاء سرکار نے فرمایا کہ چہرے کی سیاہی کو دیکھ کر ہم نے چہرے پر کعبے کا غلاف ڈالا اور دل کو مدینہ بنایا۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ عشق رسول کی بات، اہل بیت کی محبت اور عظمت کی بات، یہ تو سب کہنے والے کہہ دیتے نا بدعقیدے بے عقیدے، نرسری کی کلاس سے وہ بھائی ہے، فرسٹ اور سیکنڈ ہے، ہم تو انٹر اور ڈگری والے ہیں، ہم تو کتاب والے ہیں، ہم تو تفسیر والے ہیں، اور ہم تو نمازی ہیں، ہم تو عمل والے ہیں۔ نہیں، جو نرسری کا فیل کینڈیڈیٹ اگر ہو تو کیا وہ ڈگری کا دعویٰ کرے تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ، اچھا نہیں لگتا اس کی زبان سے۔ کسی ڈاکٹر کو آپ یہ پوچھے کہ آپ 10th فیل ہیں تو ہی سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ نہیں؟ جو 10th میں فیل ہو جائے وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ جس کو عشق رسول حاصل نہ ہو، اہل بیت کی محبت حاصل نہ ہو، آل رسول کی محبت حاصل نہ ہو، چاہے وہ دعویٰ کچھ بھی کرے، حقیقت کے اعتبار سے وہ ہنسے جانے کے قابل ہے۔ اس لیے اولیاء کی زندگی کے اندر اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، بلکہ ہضم کرو تو سند کے لیے اپنے پیر کی محبت ان کی پہچان ہوتی ہے۔ سرکار تاج الاولیاء کا معاملہ، اب یاد حسین کی محفلیں آپ لوگ کر رہے ہیں، اس خانقاہ کے اندر میں ہو رہی ہے، گلی گلی کوچے کوچے ہو رہی ہے یہ محفلیں، ارے یہ کیا ضروری ہے، یہ کر لیے تو بات کافی تھا نا؟ نہیں، کر کے ہی تو عشق رسول کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، میرے آقا کی محبت کی ڈگری انہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تاج الاولیاء اپنے ناگپور کے زمانے کے قیام میں حالت جزم کے اندر بھی رہتے، ظاہری طور پر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نہیں کہہ سکتے، الزام ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کی بات کیا بلکہ دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے ذمے۔ جو دین کو سنبھالنے والے ہیں وہی دین کو توڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا، نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا تو تاج الاولیاء سرکار اپنے مریدین سے پوچھتے جزم کیفیت سے، آج محرم کی کون سی تاریخ؟ چاند نظر آ گیا، چاند کے نظر آ جانے کے محرم کا اہتمام۔ ظالم تو محرم کے نظام ہی کو ختم، اولیاء کے راستوں سے ہٹا کر امت کو تو پتہ نہیں یزیدیت کے اوپر پہنچا رہے ہیں۔ جن مسجدوں کے ممبروں سے جو یہ کہے کہ یاد حسین نہ کی جائے، اہل بیت کا اہتمام نہ کیا جائے، حقیقت میں وہ یزیدی بنانا چاہ رہے ہیں۔ ورنہ اولیاء کے نظام دیکھو تو کھل کر عرض کر دو، تم لوگوں کو غریب نواز نے جو کچھ موقع دیا، یہ تو شکر ادا کیجئے غریب نواز کا کہ وہ نظام عطا کیا، کہ جو نظام اولیاء کی زندگیوں کا پریکٹیکل نظام ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تو تاج الاولیاء اپنے جذب کی کیفیت سے باہر آ جاتے اور کہتے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور چاند محرم کا نظر آ گیا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے کہ کیا اسلامی سال کا پہلا مہینہ؟ ارے کیا کہہ رہے جی تم اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ کہہ رہے ہو، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ تو کربلا والوں کی یاد کا مہینہ ہے۔ جذب کی کیفیت میں سرکار تاج الاولیاء رحمت الرضوان محرم کے چاند کے نظر آنے پر آپ کے معاملات بدل جاتے اور کیفیت خود کی کچھ اور ہوتی رہتی اور تذکروں سے آپ کی محفل سجایا کرتی، اور بعض وہ اعمال بھی جس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، بالاہتمام تاج الاولیاء ہی بلکہ ہر ولی نے محرم کا احترام کیا ہے اور اہتمام کیا ہے۔ کیا کیا؟ سلطان الہند نے بھی کیا ہے۔ پھر تو ولیوں کا ماننے والا کیسے کہ جس کو محرم کا احساس ہی نہ ہو؟
اور جو اہل بیت کی محبت کے نظام ہی جس کے پاس میں نہ ہو، آخر میں پورے 10-12 دن پورا محرم کی یاد، اہل بیت کے تذکرے، آل رسول کے تذکرے اور شہادت کے تذکرے اپنے دل چھوڑنے والوں کے ساتھ میں ایک مستقل ایک نظام ہوتا تاج الاولیاء کا۔ تقریر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن رہنے والے یہ محسوس کرتے کہ وہ اب یہاں پر تو ناگپور کی سرزمین پر ہے، لیکن اصل تو اپنے وجود کے اعتبار سے اور دل اور قلب کے اعتبار سے کربلا میں موجود ہے۔ 10 دن پورے گزر جاتے ہیں، کہہ دیتے جی کہ اجی شربت بھی پلا دو، کہتے کہ اجی یہ بھی کروا دو، اجی وہ بھی کروا دو۔ چونکہ لہجہ سرکار تاج الاولیاء کا جو تھا وہ مدراسی لہجہ تھا، چونکہ خاندانی اعتبار سے تاج الاولیاء کہ ننیال اور ددیال والے عرب سے نکل کر آ کر مدراس سے مقیم ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر آپ ناگپور ضلع کے اندر میں کامٹی کے اندر میں آپ کے والد صاحب کی ملازمت وہاں پر ملی، تو وہاں پر اور تاج الاولیاء کی ولادت مبارک بسعادت بھی۔ اے عادل آباد والو، تم بنجر زمین کے لوگ نہیں ہو، بلکہ تم سے قریب کے زمین سے قریب کے علاقے کے اندر بھی ایسا گوہر ناشناس اور ایسا کہ حیدرآباد اور دکن والوں کو ناز ہوگا کہ کوہ نور کو ہم نے نکالا، تم کو کوہ نور کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہے، لیکن ہمارے پاس میں ہماری زمین کے اندر میں عادل آباد کے قریب کی زمین میں وہ روحانیت کا کوہ نور کہ جس کو ہفت و اقلیم کا مالک سرکار تاج الاولیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جن کے ٹھوکروں کی خیرات ہے کوہ نور، لیکن ہفت و اقلیم کا وہ کوہ نور اللہ نے عادل آباد کی سرزمین کے حیدرآباد والے بڑے نخرے کرتے ہیں شیروانی کے گنڈیاں کھول کھول کر، ہماری حیدرآباد کی پہچان ہماری دکن، ناراض نہیں ہونا لیکن ہے نا، مگر تم کیا ہے جی، تم تو وہی سے کہ دے کے بھکاری خیرات میں لے کر پھر کنگال ہو گئے، قدر تم نہیں کر سکے، تمہارا کوہ نور چلا گیا برطانیہ کو، اب وہ جگمگا رہا ہے وہاں پر اور تم بھیک مانگ کر بھکاری کے بھکاری رہے۔ لیکن یہ وہ کوہ نور ہے کہ جن کا نام اگر لے لو تو پھر بھکاری پن نہیں، اور پھر اب کیا کہنا چاہیے کہ بھکاری پن نہیں اور غربت اور افلاسی نہیں، بلکہ دل کی تمانیت اور پھر دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت تاج الاولیاء کامٹی کے اندر میں تولد ہوئے، ناگپور کے قریب ہے وہ مقام، قد اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، مجلس اب اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ تاج الاولیاء کو وہ مقام اور وہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ کامٹی میں آپ کا جب تولد ہوا، کامٹی کے کام پر کامٹی کے اندر میں آپ کا تولد ہوا، بچپنا بھی وہیں پر گزرا، بزرگوں نے اطلاع دے دی، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، تو عبداللہ مجذوب آئے، دیوانے ہی آ کر صحیح اطلاع دیتے ہیں، شانے اور یہ تو چھپاتے ہیں، حسد اور بغض ہوتا ہے، ان کو کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ غوث و قادر اولیاء کے نظاموں کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارے پاس میں ہمارے خانے ویران ہو جائیں گے، ڈر رہتا ہے ان کو۔ مجذوب آ کر کہہ دیتے ہیں، آج سے تقریباً 13 سال پہلے اللہ نے غریق رحمت کرے، کاغذ نگر کے اندر میں مجذوب تھے، ہمارے بچوں سے ملاقات وغیرہ کرتے تو ہمارا سلام بھی پہنچائے، اور پھر ہم نے پہچان لیا، پہچان کر ایک وقت ہم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ خانقاہ کو آ جائے، تو کہا کہ خانقاہ کو آنے کی ہم کو اجازت ملی، ایکسپوزنگ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے خانقاہ کے لیے، کیونکہ یہ ان کا نظام ہے اور وہ چلائیں گے، میں کون ہوتا ہوں زیادہ ایکسپوزنگ کرنے کو، لیکن ملی ہوئی نعمتوں کی کہیں ناقدری ہو کر محروم نہ ہو جائے، اس کے لیے ان حقائق کو کھولتا ہوں۔ وہ مجذوب کاغذ نگر کے خوشیوں کے ساتھ میں بقول میرے اور بچوں کے کہ بار بار آ کر ان کو پوچھتے کہ کب جانا ہے، عادل آباد کب جانا ہے۔ جب آئے وہ یہاں پر، آنے کے بعد ان کا رقص اور ان کا انداز ہی کچھ عجیب تھا، دیکھا تم لوگوں نے ان کو، دیکھا کاغذ نگر کے جو لمبے مجذوب آتے تھے، ہاں لمبے، جب ان کا پردہ ہوا تو پھر بولا کہ کم از کم کہاں پیدا ہوئے، ہمارا بابا کہاں ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے،
ہجرہ معلوم کرے تو پتہ یہ چلا کہ لداخ کشمیر کی طرف میں ہے نا، وہاں کے پیدائشی تھے، بھیج دیے گئے تھے۔ مکار نہیں ہوتے وہ تو مظلوم ہوتے ہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی رہن سہن نہیں، کوئی بیوی بچوں کی فکر نہیں، کچھ نہیں، کیوں کہ عشق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، مغرور بارگاہ خدا بندی ہو جاتے ہیں۔ آج تو رس کرنے لگے، اس کے بعد بچوں کو اشاروں میں کہنے لگے کہ تم خوش قسمت ہو گے یہاں کی، کیوں کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر کیا ہے۔ دسوں لوگ، خیر کہنے میں بھی بعض کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں سننے والے کان عقیدت مندوں کے نہیں ہیں، بلکہ سناتے ہیں کچے پکوں کو جا کر تو خامخواہ کے الجھا کر نقصان ہو جائے گا بیچاروں کے، اس لیے زیادہ نظام کو نہیں کھولتے۔ ان مسعود نے کہا کہ یہاں کا نظام کیا ہے۔ ابھی مفتی الیاس صاحب یہاں پر آ کر بیٹھے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہے، راجل شاہ ولی کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ قسم کھانے کو تیار ہے کہ نصرت بھائی راجل شاہ ولی نے اس خانقاہ کی جو حقیقت میرے سامنے بتا دی ہے، کہ کہا کہ عادل آباد کے اندر اس خانقاہ کی جو حقیقت مجھے ظاہر کی ہے، کہ مجھے خود حکم فرمایا کہ ہم وہاں ملیں گے، آپ یہاں آؤ، 2-4 مرتبہ تو ان کو یہاں پر بھیجا ہے، اور حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کریں گے نا، نہیں کریں گے نا، کیوں کہ نظام ان کا ہے۔ ڈبل رجسٹری ہم نہیں کروا لی کہ میرا نظام ہے، آج تک بھی ہم نہیں کہتے، نظام ان کا ہے، رہے گا، خدا کی قسم قیامت تک رہے گا۔ ہم تو صرف منشے کو پورا کرنے کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے حوالے کیے تو وہ اپنا نہیں بنائیں گے۔ اب زندگی مثال آپ کو دیا نا مفتی الیاس صاحب، دھوکہ تو نہیں دیں گے نا، عالم ہے، مفتی ہے وہ، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے، کریلا پھر نیچ چڑھا، لیکن بزرگوں کا نظام ہے، چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے جتنا بتا دے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے آتا ہے، بڑا کہ ہاں مفتی صاحب ٹھیک ہے سمجھا دیا۔ اب یہ بات بھی ہم کو کہاں معلوم ہوئی کہ دوسرے ان کے پر اعتراض، وہ خانقاہ تو کئی کو جاتے جی وہاں پر کئی کو، اس کے بجائے وہ کرونا یہ کرونا ہے، بیچارے بہت سے لوگ ادھر کے بھی ہے ادھر کے بھی ہے، ان کو بڑی چبن یہاں کے معاملات میں، کیوں ان کا لیول اتنا ہے، یہاں کے لیول کو جب ذرا اونچا دیکھتے تو حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ 6ویں 11ویں وغیرہ کر لو ٹھیک ہے، دوسروں کی مٹھائی، اپنی فاتحہ، اپنا درود و سلام، اس حساب سے چلو، اس کو ترغیب دو، بکرا کٹاؤ، دعوت کھا لو، اور اس کی فاتحہ اس کا سلام، بس کی سب تک۔ مگر یہاں کا نظام اولیاء سے لے کر پنجتن پاک، اور پنجتن پاک سے لے کر نارائن پاک کے مصطفیٰ، ارے یہ نظام اب کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کی بری عادت ہے کہ جب خود وہاں پہنچ نہیں سکتا تو کھیکڑا پیر کو پکڑ کر کھینچتا ہے۔ کتنے کھیکڑے نہیں ملیں گے آپ کو، سفید کھیکڑے بھی ملیں گے، کالے کھیکڑے بھی ملیں گے، بابا تجھے کیا ہوگا، تو بھی تو جاتا تھا نا، کیا نہیں، مگر وہ ویسا نہیں ہے، ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، بولے اس کے بجائے میں ان کے پاس میں چلے گیا، ہاں بابا چلے گیا، بہت اچھا اجازت لے اچھا گیا، مگر کیا کروں، بولے جاتے وہاں 30,000 لے لیے بولے میرے سے، تو پھر وہ شکایت میرے پاس میں کرا، جا مر، تیری قسمت ہی ایسی ہے کہ تجھے دولت حاصل کرنے کے تیری قسمت میں نہیں ہے، کٹنے کا ہے، کٹنے والا ہے تو پھر تجھے تو پھر وہیں پر بھیج دیا جائے گا نا، یہاں کے قابل تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ وہاں کے، تو پھر آپ بھی سوچ لینا کہ ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں اگر کوئی کہے کہ وہاں کیوں جاتے ہیں تو سمجھنا کہ کہنے والا چاہے کتنی لمبی مشت کی داڑھی ہو، کتنا اچھا جھبا ہو، کتنی ہری پگڑی ہو، اور چاہے لال رومال ہو، لیکن ہے کون وہ؟ حاسد ہے وہ، گمراہ ہے وہ۔ ورنہ پھر یہ کہتا اچھا اس کو ہی بولنا، تم جب یہ بول رہے نا ٹھیک ہے، میری ہمدردی میں آپ بول رہے میں کیوں جا رہا ہوں وہاں پر، اور یہ کیوں خانقاہ کے نظام میں اپنے گھروں پر کیوں محفلیں کروا رہا ہوں میں، تو ٹھیک ہے ایک بار تم بھی تو سچ وہ نہ کو بولو، وہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بابا؟ اگر چلے گیا تو کوئی دعوت ہے تو مندر کے اندر میں جا کے بیٹھ کے کھا لیتا، وہاں چل جاتا نا، اور انہوں افطار کرا رہے لیڈر صاحب تو وہاں لیڈر میں تیری مولویت تجھے نہیں روکتی، خانقاہ میں آنے سے کیوں روکتا؟ یہ آ ہی نہیں سکتا انہیں۔ سب سے بہترین پہچان کہ پہچاننا ہو، فتویٰ مت دو، نام مت دے دو، لیکن سمجھ لینا کہ جو تم کو کسی نہ کسی راستے سے یہاں کے نظام کے بارے میں الجھن میں ڈالے وہ نہیں
ہونا ایسا نہیں ہونا. اچھی بات اپن دونوں مل کے جا کے بات کریں گے وہاں پر. دیکھو پھر میں دکھتا کہ دوبارہ ملتا بھی نہیں تم سے, دوبارہ ملتا بھی نہیں. یہ جو مفتی صاحب میرے کو پرسوں کے دن فون پہ بات سے بات بولنے کا ہے, میں کسی غیبت نہیں کر رہا ہوں ممبر کے بازو بیٹھ کر. نہیں بولے وہ ایک مرید ملا تھا, بولے نہیں وہاں پر ذرا جانا سختی ہے, بولے وہاں پر گئے, بولے تو 4 بجے سے دکان بند کر دو بول کے بولتے ہو. بولا میں مغرب میں جاتا ہوں خانقاہ کو. بولا کیا کہ کبھی 4 بجے دکان بند کر دے کیا بول کے. اب اس واسطے نہیں جا رہا ہوں, بولے تیری قسمت میں نہیں ہے نا بابا, تو پڑ گیا جادوگروں کے حوالے, اب تجھے آ ملا. تو انہیں تو یہاں کی برائی بتا کر اب تیرے جیب کو ہلکا کرے گا. ہے قسمت میں 6 گائی تو جا کے کرتی, چاہے حکومت کتنا بھی روکو. اب قسمت ہی 6 اس کی کیا کریں گے. اس وجہ سے نہیں جا رہا بولے خانقاہ کو. ارے ماشاءاللہ نہیں آ رہا سے تو اچھا ہو گیا. اور پہلے یہ وہ ویسا بے چینی کے ساتھ میں ایسے سابقے پڑھتے ہوں گے نا تم کو. اس کے بجائے کیا کر رہا ہوں, وہاں لے کے جاتا میں تم کو, چاہتے ہو نہیں یوں آنکھیں کرتا, کاجل لگا کے آسمان نکال لیتا, ہاتھ اٹھا لیتا, اور کیسے تیرے بڑے ہولے پاگلوں کے سہ کے ارے ماشاءاللہ میں بھی وہ ہوں, میرے اوپر بھی حال آ گیا, تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھ لیا. ارے 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 یہاں کوئی ہے کیسے چاکلیٹ, یہاں پر کچھ ہے کہ یہاں پر تو کچھ, اس کی تو مرے تک امید ہی نہیں ہے یہاں پر. تو اب اس کا جو لالچی ہے اور ویسا جو عاشق ہے نا, ویسا عاشق ہے تو اب ویسے معشوقوں کو ڈھونڈے گا نا انہیں. ارے ماشاءاللہ مرید بن گیا, اب تیرے کو خلافت کے بعد میں اب تیرے کو ولایت, تیرے باپ کی جاگیر ہے, تیرے باپ کی جاگیر ہے. تو خود مرید بننے کے قابل نہیں ہے, دنیا کمانے کے لیے پیری مریدی کی دکان چلا رہا ہے کمینے, اور تو کہہ رہا ہے کہ ولایت ہے, تیرے باپ کی جاگیر ہے. اگر ہے تو ذرا ثابت کر کے بتاؤ, اولیاء کی طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے تو دنیا سے بے نیازی تیرے اندر میں ہے, چاپلوسی خوشامدی سے بچا ہوا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں تیرے دل میں ڈر اور خوف ہے, اور اپنے لیے تو پریشان ہے, اور اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے تو تانترکوں, جادوگروں اور عاملوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو کہاں اللہ والا ہے, اللہ والوں کا کہاں ہے. تو ویسوں کی پہچان کے لیے ارے نکو وہ ذرا ذکر کی مجلس سے گھروں میں کرایا تو پھر خانقاہ کو جانا پڑتا, خانقاہ کو ارے بابا میرے اوپر کتنا بڑا الزام, مفتی صاحب ہی کھولے 4 بجے دکان بند کر دے کر روزانہ جانے کی پابندی لگا دیتے, بولے اس واسطے نہیں جا رہا ہوں. اس کے بجائے وہ فلاں کے پاس کچھ بھی نہیں, مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ جانا, چھوٹے لفافے میں بڑے لفافے میں عطر کی شیشی کے ساتھ میں دے دینا 10-20 ہزار روپے. ہاں ماشاءاللہ تیرا ماں تیری آخرت نما. ارے بابا کیا ہے وہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر کہتا کہ قلندر نماز پڑھتے, پاگل کے بچے, مرتد ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, اولیاء پر الزام لگا رہا ہے. تو نماز جن پر ناز کرتی ہے وہ نماز کو چھوڑے. پھر بتا امام حسین علیہ السلام کیسی نماز پڑھی وہاں پر, تو کیا جانے نماز کو, تیری اٹھک بیٹھک کی نماز کو تو نماز سمجھتا ہے, اور اس نماز کو حقیقت نماز سے تشبیہ دینا کتنا بڑا گمراہ ہے تو. اولیاء نماز پڑھتے تھے کہ اولیاء روزہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کتنا بڑا شیطان ہے. اس سے تو تصویر دور رہنا چاہیے جو شریعت کی اہمیت اور عظمت کو کم کرے اور ختم کرے. وہ لعنتی ہے, وہ دین کے اوپر جو حرف لائے وہ اولیاء کا سچا غلام. الیاذ باللہ دنیا تو گزر جائے گی, لیکن قیامت کے میدان میں وہ اولیاء گربان اگر پکڑ لے تو کیا ہوگا تیرا, کہ جس دین کی آبیاری کے لیے ہم نے وطنوں کو قربان کیا تھا, سب کچھ قربان کیا تھا, اور تو ہم کو بدنام کیا دنیا کے اندر میں. ان کی بدنامی کا جواب دے سکے گا یہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم قرآن کو اولیاء کا صحیح دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. نمونہ اور آئیڈیل بناؤ اولیاء کو. خانقاہ محمدی کا سلیبس خدا کی قسم آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک یہی ہے کہ تمہارے لیے نمونہ. ہماری اوقات نہیں, ہم دعویٰ کریں کہ قرآن اور حدیث ہم کیا جانیں اس کی حقیقتوں کو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو امام بنایا, اور اولیاء سے ہم کو دین اور حقیقی دین ہم کو ملا ہے. کتابوں کا مذہبوں کا دین ہم نے قبول نہیں کیا, بلکہ ہم نے غریب نواز کی چوکھٹ کا دین قبول کیا ہے, ہم نے راجہ شاہ ولی کی چوکھٹ کا دین قبول کیا ہے, ہم تاج الورا کی چوکھٹ کا دین قبول کیا ہے. اس دین کو ہم دلیل کے طور پر دیکھیں گے.
تاج الاولیاء کی زندگی میں محرم آتا تو حالات بدل جاتے ہیں، رات و دن تذکرے ہوتے ہیں، دیکھنے والے مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو 7ویں محرم آتی تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دھاریں بن جاتی تھی، کہتے کچھ نہیں تھے، پردہ کی بات تھی۔ آخر میں پوچھتے بڑے اہتمام کے ساتھ میں 10ویں جب ہو جاتی تو 10ویں کے دن کی حالت تو تاج الاولیاء کی کچھ عجیب ہی ہوتی۔ اس کے بعد 12 تاریخ کے دن جس کو اپنی خدمت کا موقع عطا کیا، یہ بھی ضروری نہیں ہے بابا مسلمانوں کچھ یا اپنے مریدوں کو، اپنے خلیفاؤں کو، اولیاء اللہ والے ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، جن کو فیض پہنچانا ہے، جن کو نوازنا ہے، ان پر نگاہیں پڑ جاتی ہے ان کی۔ اولیاء کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اولیاء کے نظاموں میں اپنے جان و مال کو اپنی ذات سے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، وہ تو ان کی قبولیت ہوتی ہے کہ وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ راجہ رگھونا ناگپور کے اندر میں جہاں پر تاج الاولیاء کا قیام تھا، شکردرہ کے اندر میں اپنا لال محل پورا تاج الاولیاء کے حوالے کر چکا تھا، اور خالص حوالے نہیں، برکت کے لیے پیر صاحب کو بلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، مرغا بکرا کاٹ کے پیٹ بھر کے بیاگ بھر کے بھیج دیتا ہوں، میرا معاملہ، میرے بچوں کا معاملہ، میرا یہ کام بن جائے، وہ یہ نہیں تھا، بلکہ راجہ رگھوناتھ اس نے یہ کیا کہ اپنا محل تاج الاولیاء کے حوالے کر دیا۔ اب تاج الاولیاء تو بس اپنے سکون کی حالت میں رہتے، اور پھر اس طرح کے ساتھ میں کہ لوگ مجذوب سمجھتے اور ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن عقیدت مند ان کے پاس مصرا سے آنے تو ہزاروں لوگ روزانہ بلا لحاظ مذہب و ملت کے تاج الاولیاء کی محبت میں اس راجہ رگھوناتھ کے اس محل میں خانقاہ محمدی کا ایک کمرہ بنا تو 4 دن کے بعد انہیں تالا ڈال دیا، بیٹا پہلے دار بنا دیا اس کو پرانے کپڑے ڈالنے کا۔ خانقاہ محمدی تجھے ملی تھی، کھینچ لی گئی ہے نا تجھ سے، تو نوازش تھی، عطا تھی، سبق حاصل کرو خانقاہ محمدیت میری نصرتی والوں، کہ تم کو تمہارے گھروں میں اگر خانقاہ محمدی اگر ملی ہوئی ہے، اگر ناقدری ہوگی تمہارے نسلوں کو نہیں ملے گی، محروم کر دیے جاؤ گے۔ راجہ رگھوناتھ جی اپنا لال محل پورا کا پورا حوالے کر دیے، اور کرنے کے بعد میں پھر چلو تاج الاولیاء نہیں، تاج الاولیاء کے لیے نہیں، ان کی مرضی اور ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ جو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے، آپ کے عقیدت مند ہوتے، جو محبتوں میں آپ کے رہنا چاہتے، اس محل میں بادشاہ اپنے خزانے سے، وہ جو رگھوناتھ تھا نا، اپنے خزانے اور اپنے گودام سے، اپنی کمائی سے ان کا 2 وقت کا لنگر کا نظام خرچ خاص سے کیا کرتا تھا، آنے والوں کی میزبانی بھی کیا کرتا تھا۔ ارے حضرت تو ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ مریدہ بہت رہتے، ارے یہ نہیں ہے بیٹا، یہ یا شیخ اپنے اپنی دیکھ کا نظام نہیں ہے، وہ شیخاں کچھ الگ رہتے ہیں، وہ ہاں انڈا چاہیا تو اس کے ابا کیوں نہیں بولنے والے رہتے کہ نہیں رہتے ویسے بھی، ہاں۔ تو اب وہاں پر جب آپ کا قیام تھا تو ایک تانتا لگا ہوا انسانوں کا، وہاں یہ نہیں بولتے ارے بیٹا علاجوں کے واسطے آ جا رہے، خالی آ رہے، ان کو بھی کھلانا کی، ان کو بھی لنگر کرانا کی، ویسے کمزرف و حلقتوں کو نظاموں میں قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ لنگروں کی تاریخ تو یہ ہے کہ لنگر اپنوں کو نہیں، لنگر پکاؤ، سب کو کھلاؤ، اور خود کو نہ ملے تو خالی رہو، یہ ہے لنگر اصل۔ اپنا پکاؤ، اپنے 5-25 کو بلا لو، میسج کر دو، اور پھر فون پہ بلا لو، کھا لیے پکا لیے، لنگر ہو گیا، چلو نقل ہے اس راستے پر چل رہے ہو تم، لیکن اصل لنگر کیا ہے کہ کھلا کر خلق کو خوش ہو، راستے چلتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر لا کر کھلاؤ اور کھلا کر تم خوش ہو، یہ ہے لنگر کا مقصد۔ آخرکار ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہوئے، اور بعض ایسے عاشقین تھے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، کہ حضرت کو چھوڑ کر زندگی میں مزہ نہیں آئے گا، تو پھر لوگ عارضی ڈیرے ڈال کر رہنا شروع کر دیے، ہیبت رنگو کھاؤ، ہیبت رنگو کھاؤ، یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کا نظام ہے، ان کی مرضی ہے۔ لوگ اتنی کیا جی، جب بھی آئے ملاقات بھی ہوئی تو پھر آنے کے آنے پھر آنکھوں میں آنسو لا کے، یہ کہیں کی پیری مرید ہے، کہیں کی پیر کی محبت ہے۔ ابھی ہمارے قاسم صاحب آئے، یونس روغہ کا نظام بات کیا ہے، تو قاسم صاحب کو بولا کہ میں بہت دن ہو گئے، جیسا میں بولے بہت دن ہو گیا، میرے کو مہینوں ہو گیا، میں بھی ذرا خاموش کا، مہینوں ہو گئے،
کہاں سے مہینے میں یاد حسین کی مجلس میں تو ارے ہاں بولے آئے تھے، بولے 15 دن پہلے آئے تھے، بولے یہ ہے چیز، یہ اس حقیقت کی نسبتوں کی اثرات ہے، یہ محبتوں میں۔ اچھا یہ برداشت نہیں ہوتا نا، چار اٹھے بیٹھے 5,000 4,000 کاروں میں، تو پھر پیسے منگانا کیوں نہیں چندہ کر رہا؟ تیرے پیٹ میں درد کہیں ہو، تیرے جا رہے ڈاکٹروں کے پاس میں، تیرے جا رہے آہر پٹیوں میں، تیرے جا رہے اپنے پان پوڑیوں کے اندر میں، تیرے جا رہے فونوں میں، اور میرے بچوں کی محبت میں اگر وہ کر رہے تو تیرے پیٹ میں درد کر کے تیرے کو منگ رہے کیا کوئی؟ کیا محبت ہے کیسی؟ یہ کیا اٹھے پڑے روزانہ خانقاہی، روزانہ پیر کی ملاقات، اور روزانہ وہ ارے پھر جا کے بھی آیا تو روزانہ پیر سے بات، یہ کائی کا تیرے کو کیا معلوم؟ معلومیش نہیں، تیرے کو معلومیش نہیں ہے، یہ نظام ہی نہیں معلوم۔ اب سمو لوگ ہزاروں لوگ آ کر تاج الاولیاء کے پاس ان کی محبت میں پڑے رہتے ہیں، ملیے چلے جانا نہیں، بلکہ وہ سعید آدمی جو تھا جس کا نام رمنا تھا، جو میزبان تھا تاج الاولیاء کا، تیماردار تھا، اس نے کہا کہ سرکار آپ کے جتنے مہمان ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ کون؟ مرہٹا برادری کا۔ تو مرید ہو کر میرے مریدوں کو نفرت کرے تھے کیسا آگے؟ نہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا، اور جو بولنے والا ہے وہ ہے بھی نہیں۔ میں لنگر کرایا ہوں، اگر ایک بار بات پکڑے گی نا، مرے تو اس کو ایڈیا لگڑے گا لیکن موقع نہیں ملے گا۔ یہ نظام ان کا ہے، سمجھ کر چلو اس نظام کو۔ ہم ایک لنگرہ کراتے تو ہوتا، جو اس طریقے کے ساتھ میں سوچا وہ محروم کر دیا جاتا ہے یہاں سے، کھا پی چلے جا بل کر نہیں سکتا یہاں پر۔ 9 خانقاہوں کے اندر میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے نظام؟ اور کون چل رہے ہیں؟ وہ جو اپنی سعادت مندی سمجھ کر موقع ملا بھی تو اس کو اپنی سعادت مندی سمجھیں گے، بہکانے کے واسطے بہکاتے رہے، تو ان کو لنگرہ کرنا پڑتا کہ وہ کرنا پڑتا کہ۔ تو ہمارا ایک مرید یہ جواب دیا کہ کرنا تو مقصد کوئی سے حضرت اگر اجازت دے تو بیوی بچوں کا بھی بچا کے لنگر میں لگا۔ ارے ایسا نہ کو کرے بابا، ایسے جواب دو گے ڈھونڈوں کو تب تو تم بچ سکو گے، ورنہ انہیں ہاتھا پاؤں دباتے ہوئے سسرے کو بولتا ذرا داماد کو سمجھانا کتنے لنگرہ کر، تیرے پیٹ میں درد کے تھوڑا بھٹے کھانے کی توفیق نہیں ہے، کھا کے جانے تو اس کو کہہ دینا کہ لنگر یار تو آنا بھی نہیں گھر کو، کیا تیرے سے لے رہا ہے پیسے؟ ارے گھونا جی وہاں پر آنے والے تاج الاولیاء کے سارے ہمارے لیے تو نمونہ پر ان کی ذات ہے نا جی، نہیں ہے؟ اب ان کی ذات کا نمونہ نہیں بنایا تو گمراہ ہے تم بھی۔ پورے آئے ہوئے مہمانوں کو چائے بھی، 2 وقت کی چائے اور 2 وقت کا کھانا، اور پھر کھانے کے ساتھ میں اب تاج الاولیاء کی شہرت تو دور دور سے لوگ بہار سے، مدراس سے اور ادھر سے آئی جاتے نا جی، گڑ جائیں اور شکر تو آئی جاتی ہے۔ ارے اتنا پیسے اتنی دور دور سے کہ تمہارے علاقوں میں نہیں آئیے نا مفتی صاحب، اتنی دور دور سے کیسے آ رہے؟ کیوں نہیں آتے؟ آتے نہیں ہیں، اولیاء کے نظام میں اللہ تعالیٰ کو بھیجتا ہے، فیض دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے اپنے محبوب کے دین کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے عطا کیا۔ جو صرف آخرت کو الگ کر دے، دنیا کو الگ کر دے، وہ کامل نظام نہیں ہے۔ کامل نظام تو وہ ہے کہ ذالک الفوز العظیم، کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی ملے گی۔ تو اولیاء کے نظام میں صرف آخرت مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کا معاملہ وہ نہیں، بلکہ دنیا بھی انکلیوڈ ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کو کیا ہے قرآن پاک کیا؟ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي لَا تَحْزَنُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا۔ ولایت کے نظام کا نظام اگر ہم کو ملا ہوا ہے تو اپنی جگہ سیٹسفائی ہونے کے لیے کیا ہم کو اس نظام کے معاملات کے اندر میں یہ دولت بھی کہ ہم کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کیا ایسی کیفیت ہم کو حاصل ہے؟ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، ڈل مل ہے، تو سمجھ لینا کہ ابھی پکی سڑک نہیں ہے وہ۔ جہاں پکی سڑک ہوگی وہاں دنیا بھی اور وہاں آخرت بھی، دونوں کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے گا۔ اس لیے کہ اولیاء کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ غم ہوگا۔ یہ پہچان ہے اولیاء کے نظام کی۔ دنیا کے حالات وقتی اعتبار سے آتے ہیں لیکن ان کا دل مطمئن رہتا، ان کے قدم نہیں پھسلتے، بلکہ دنیا کے اندر میں اگر کوئی حالات ایسے آ بھی جائے
تو مسکراتے ہوئے وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف میں دیکھتے ہیں، غوث و خواجہ کی طرف میں دیکھتے ہیں. اگر سچا ان کا نمائندہ ہو تو پیٹھ تھپتھپاتے کہتے کہ تو ہمارا سپاہی ہے، تو کیوں فکر کر رہا ہے. وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ کروا دیتے ہیں، وہ تسلیاں دلوا دیتے ہیں. اولیاء کا نظام کھیل تماشا نہیں ہے. دنیا داروں کو دنیا کے حکومتوں پر، تخت و تاج پر، مال پر جتنا اعتماد و یقین ہو، میرے بچوں، میرے مریدوں، جب تک تم کو اس نظام کے معاملات میں تمہارے دل میں اتنا اطمینان پیدا نہ ہو تو تم خطرے میں ہے، دھوکے میں ہو. ابھی دودھ بنے ہو، پھٹنے کا خطرہ ہے، گھی نہیں بن سکے. اپنی دنیا اور آخرت کے معاملے میں بالکل بے خوف ہو جائے. کیوں؟ یقین ہو جائے کہ یہ نظام میری دنیا بھی اور میری آخرت میں بھی مجھے کسی خوف مجھے غم کا کوئی سابقہ نہیں پڑے گا. وقتی طور پر حالات آئیں گے بھی، لیکن دستگیری کرنے والی ذاتیں سنبھال لے گی. تاج الاولیاء بھی کامٹی سے نکل کر نانی صاحبہ کی شفقتوں میں رہنے والے ہیں، لیکن رخ آگے بدلا اور بدلنے کے بعد میں وہ کیفیات میں آگے بڑھے تو آبادی اچھی نہیں لگی اور خاندان والے اچھے نہیں لگے. نکل کر جنگل بیابانوں کے اندر میں گھومنا شروع کیا. ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 6 سال تک جنگل بیابانوں میں گھومتے رہے. اور ایک مقام پر ناگپور سے نکل کر مدھیہ پردیش کے علاقے کے جنگلات، مشہور ہے کہ مدھیہ پردیش کے جنگلات، اس زمانے کے اندر میں گوڈا ایک مقام تھا، آج بھی ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پر بھی آتا ہے گوڈا. وہاں ایک قوم رہا کرتی تھی، دراوڑی اور پکی جادوگر، کہ پورے مدھیہ پردیش، پورے مہاراشٹر کے اندر میں انسانوں کو انسانوں سے ڈرا کر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ناپاک علوم اور علم کیسے کہیں گے جس کو، وہ تو ظلمت ہے. انسانوں کو نقصان پہنچانا، وہ انسان ہے بلکہ حیوان ہے، وہ کتا اور سور ہے، لیکن وہ ایک خاص چیز ان کے پاس میں تھی کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا. اور پہلے کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، آدھا دماغ ہوتا ان کا، آدھا دماغ ان کے اسسٹنٹوں کے پاس میں رہتا. ارے ایسا ہو گیا، ویسا نہیں صاحب، ویسا اچھا، آسانی سے گول گھما لیتے ہو. آدھے دماغ کے رہتے نا کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ بادشاہان، بڑے بڑے نواب جاگیردار بھی کیا کرتے تھے کہ ان کے چھوٹے لوگ فائدہ حاصل کرنے کے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ بھی مسئلہ ہوا، بیمار بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، ارے تم پر جادو ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ویسا ہو گیا، پھر کیسا اس کا علاج کیسا؟ اچھی بات ہے، ہاں جاؤ گوڑا ہو. اور سرکار تاج الاولیاء بھی جنگلوں سے ہوتے 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 اس علاقے میں پہنچ گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر تو تم کو جادوگر ختم کر دیں گے. تو لیکن جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو بھی ہوتی ہے کوئی چیز. مجھے کیا مطلب، نہ انسانوں سے مطلب، نہ حکومت کے لیے میں آیا ہوں، نہ کمانے کے لیے آیا ہوں، نہ پھر دال پانی کے لیے میں آیا ہوں. میں تو یاد الہی میں آیا ہوں اور اپنے غوث و خواجہ کی منشا کے لیے میں آیا ہوں، اپنے پیر و مرشد کے حکم کے لیے آیا ہوں. مجھے کیا کر سکیں گے؟ ارے نکو بولو ایسا، تم ڈرتے رہو، میرے کو ضرورت نہیں ہے. گوڈا کی اس بستی کے اس شہر سے بہت دور جنگل کے اندر میں کہا کہ زمین پہ اتنے رہوں گا تو پریشانی کہیں کو. جھاڑ پر چڑھ گئے. تاج الاولیاء ہے، وہ چلتے بھی ہے، چلا بھی دیتے ہیں، اب تقلید کے مالک ہے وہ. بیٹھے بیٹھے وہاں سے نظر یہاں بھی ڈالتے، یہاں سے مدینے پاک پر بھی ڈالتے. کہا کہ لاکھوں کو ولایت مجھ سے دلوائی ہے میرے مصطفیٰ نے، اور قیامت تک عطا کرنے کے منصب پر بٹھایا ہے تاج الاولیاء کو. اور ولی بننے کی چکر میں مت جاؤ، وہاں پر ان سے محبت کرنے کی چکر میں جاؤ. آپ لوگ بھی گئے تھے نا تاج الاولیاء پاس 3 دن کے اعتکاف کے لیے، ہاں محبت میں جاؤ. اللہ کا شکر ہے غریب نواز نے سنبھال دیا. منت و مرادوں کے لیے یا نیازوں کے لیے بچوں کا رخ نہیں ہوگا، بلکہ محبت میں جاتے ہیں. بہت اچھا رخ ہے، نوازے جاتے ہیں. اسی لیے تو پھر ایسے خوبصورت بنا رہے ہیں اولیاء کہ لوگوں کی نظریں لگ رہی ہے. یہ کیسے خانقاہ محمدی والے ہو رہے ہیں، ایسا کیسا معاملہ ان کا، اور اتنی کیسی دعویداری. ارے پھر اتنے بڑے بڑے مجلس ہیں اور اتنا خرچ لاکھوں کروڑوں، نہ چندہ ہے نہ کچھ ہے، اس کے باوجود کیسا چل رہا؟ کیا پیر صاحب ترغیب دیتے؟ پیر صاحب ترغیب کا دیتا، کرنے والوں میں ذرا دکھا، لات مارتا انہیں تو اس کو دوبارہ تو موقع ہی نہیں دیتا. دیتے کیا نہیں؟ اچھا، جو نہیں کر کے بھی اگر کرا بول کے بدنام کرا تو وہ اپنی نسلوں کو برباد کر لے رہا ہے. محروم تو خود ہوا تو ہوا، اپنی نسلوں کو محروم کر رہا ہے.
تاج الاولیاء کہا کہ اچھا 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 زیادہ ڈرانے تم نہ ڈرو مت، میں جھاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں. اب جب تاج الاولیاء اس علاقے کے جھاڑ پر، جھاڑ کیا اب صابر پاک بھی تو کیے نا جی نہیں، اور چونکہ تاج الاولیاء کی نسبت جو ہے نا، تاج الاولیاء ہے بابا، وہ میرے آقا ہے، وہ شہنشاہ ہے. رات گزر جائے گی پتہ نہیں چلے گا. ساگر میں جب نوکری کے لیے نانی جان منتخب کر کے وہاں پر بھیجے تو لوگوں کو بتانے کے لیے نوکری بھی دکان بھی سب قبول کر لیتے، مگر دل تو کہاں رہتا ہے؟ منشے پیر پہ رہتا ہے. تو اس کو نوکری بھی دکان بھی دنیا بھی امریکہ بھی آسٹریلیا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کروڑپتی بھی رہا تو، کیونکہ دل تو ہے پیر کے پاس میں، اس کو نقصان نہیں ہوتا. نانی جان کے اسرا کے اوپر چلے گئے. وہاں پر جانے کے بعد میں نوکری کی ملازمت اختیار کی. چونکہ فوجی آبا و اجداد کے اعتبار سے فوجی شعبے میں کام کرنے والے تھے تاج الاولیاء کے والد وغیرہ بھی، تو انہوں نے بھی نانی بھی ان کو ادھر ہی ڈھکل دیے. ساگر کو چلے گئے، ٹرانسفر وہاں ہو گیا. وہاں جانے کے بعد میں نوکری ملازمت کر رہے فوجی کے اندر میں، فوج کے اندر میں ماں تلاش کیے. اپنا بھی ہے کہ نہیں صاحب؟ اس لیے تم کسی بھی ملک میں کہیں بھی جاؤ، دیکھنا بزرگوں کے آستانے یا خانقاہ ہیں تو وہاں سے اپنی نسبت لے لینا. کہیں بھی جاؤ دنیا میں، کیوں کہ جو جس لائن کا رہتا نا وہی لائن کا ٹھکانا ڈھونڈتا نا. زبردستی ٹوپی پہنا کے کرتا پاجامہ پہنا کے اس کو پانی ہلا کے لے کر آ لیے تو 5 بجے تک تو رہتا تمہارے ساتھ میں سمجھ کر رہے جی شکیل بھائی. 6 بجے وہ تو نکل جاتا ہلو پتلی گلی سے. کہاں جا رہا ہوں؟ دیکھو ماں ڈھونڈتا ہوں نے کہاں ہے لٹی ہوتا کہ. اس لیے تم لوگوں میں کم از کم اتنا ذوق تو پیدا ہو جانا کہ جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو تمہارا دماغ نہ کاروبار پر لگے، نہ دکان پر، نہ دنیا میں، نہ بیوی بچوں کے ساتھ چل جانا قدم ادھر. تب تو ہے صداقت کہ واقعی تم بھی کچھ پیے ہے پیر کی نظروں سے، ورنہ خالی منقبتیں پڑھ کے بیوقوف بنا رہے ہیں تم بھی پیر کو. اور پیر بیوقوف بنتا. ارے ایک نواب صاحب حیدرآباد کے، انہیں آ کے شاعر اس کو بہت دف پہ اس پہ وہ ہارمونیم پہ بہت اس کو بڑا دینے والا ہے بولے. اب دوسرے دن اتنے 1000 کی امید تو لے کے نواب صاحب خوش ہو کے اتنا تو دے گیا. کیا لینے کو آیا ہے تو بولے تو سرکار آپ بولے دینا 10,000 5,000 10,000 یہ 55,000 تو آپ بول دیے سو پاتا ہے. تو بولا میں نہیں تھا، میں تیرے کو خوش کرنے کے ہاں بول دیا تو میں ویسے تجھے خوش کرنے لگا کہنا لینا دینا جھوٹے مانتا تیرے کو بول. تو یہ منقبتوں سے یہ پیر پرستی سے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اگر دل کے اندر میں نہیں ہے تو اوپر کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہی ہوگا. میں بھی بازو آ جاتا دو تڑی بیٹے کو میرے کو دھوکہ کیا ہے. سنے کی شاہد صاحب ذرا سمجھ لو اپنے بارے میں بھی. ڈپلیکیٹ یہاں پر نکو ہی نکو، نہیں آنا تو نکو خانقاہ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاج الاولیاء درخت کے اوپر بیٹھ گئے، نیچے سے پریشانیاں نہ بٹا کے بہت پریشان کرے. اب جیسے گوڑا علاقے کے اس بستی کے جنگل کے اوپر درخت، سنے کی تم ہمارے واقعہ اچھی بات ہے، چلو اچھا ہے سنا دے رہے. درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، نیچے ادھر ذرا پریشان کرتے عقیدت پکا کے پاواں ہاتھا دبا کے جھاڑ پہ جا کے کوئی نہیں آنا ہمارے پاس میں بیٹھ رہے. بولے جب اتریں گے ہماری مرضی سے اتریں گے. بولے مرضی ان کی رہتی، لکھپتی کروڑپتی ہے تو اس کی مرضی پہ ہم نہیں چلتے. بیٹھ جاؤ گاڑی میں، چلو پلین کا ٹکٹ، چل ہٹ تیری جورو کو لے کے جا میرے کو لے جا رہا تو بولتا ہوں، تیرے بچوں کو کھلا میرے کو کھلا رہا تو بولتا ہوں. تاج الاولیاء جھاڑ پر چڑھ گئے. جیسے ہی جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اللہ والے تھے تاج الاولیاء. اب وہ سارے جادوگروں کی جادوگری فیل ہو گئی. ہوتا نا کہ بارش کے اندر میں دیپاولی اگر آئی ٹھس بول کے بمبئی فیل ہو جاتے ہیں. اب پورے جادوگر اب پریشان کہ بڑے بڑے کارنامے سب کچھ چلتا تھا، اس کو تو یوں، اس کو تو یوں، اس کو تو بستر پہ، اس کو تو قبرستان پہ، اس کو تو مزار گھاٹ میں، اور کچھ بھی نہیں چل رہی. ٹھس ٹھس پورے جادوگر آپس میں جمع ہوئے گوٹا کے اور بولے کہ آخر مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. سبو سال سے ہماری وراثت میں چل رہا ہے، آبا و اجداد، انسان کو تو پلنگ پہ گرانا مارنا کرنا وہ ہمارے لیے تو لائٹ بات ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں چل رہا ہے اتنے سال سے. تو پھر کسی نے اس میں سے کہہ دیا کہ میں دیکھا کہ وہاں پر کوئی درویش آیا ہوا تھا. درویشوں کو غیر مسلم پہچانتے جا کے مسلمان نہیں پہچان رہے. اللہ اس لعنت سے اوپر کی حفاظت فرمائے. اولیاء کے نظام کو وہ پڑھاتے اور غیر مسلم برہمن جانتے ہیں، لیکن اولیاء کے نظام کو یہ مسلمان نہیں جانتا، نہیں پہچانتا.
کتنا دردناک زمانہ آ گیا جی. بچاؤ اپنی نسلوں کو، اپنی گود کی اولادوں کو، نسلوں کو لعنتوں سے، بدعقیدیوں سے، ورنہ قیامت کے میدان میں تم میں مجرم ہوں گے. تو انہوں نے کہا کوئی اطلاع دیا کہ وہاں پر آ گیا ہے وہ. تو سب مل کر آگے جادوگر تاج الاولیاء کے پاس میں. تو بولے کہ زمین پر تمہارا چلتا میں جہاں پر بیٹھا ہوں تمہارے علاقے میں تھوڑی بیٹھا ہوں، کیوں پریشان کرے؟ نہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں. بولے تم ذرا چلے ذرا سے. تو کیوں جاتا ہوں؟ میں نہیں جاتا ہوں. اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. ہاں بڑے شان والے ہیں وہ، اپنے پر آ جاتے تو کسی کو نہیں اٹھا کے دیتے تھپڑ ہی چیک. کھائے گی شاہی صاحب تھپڑ؟ الٹی پلیٹ کا کھائے وہ بھی ایک بار کام کا مچ. ہاں یاد ہے کہ بھول جا دے گی نیوالے یاد رہتے کہ نہیں. تو تاج الاولیاء نہیں بولے نہ کو آؤ ہمارے درمیان ہے، ہم تمہارے پاس میں نہیں آ رہے. نہیں نہیں ویسا نہیں. تو وہ لوگ جادوگر کیا کرے؟ بولے ارے نہیں ان کے بغیر تو سمجھ لیا انہوں نے کیا، جب تک انہوں رہیں گے ہماری کالی دکان تو چلتی نہیں بکرے مرغے کی. اب ان کو ہٹانا یہاں سے. تو بولے کہ ہم تو اتار سکتے نہیں. پہچان لیتے جو اصل جادوگر ہوتے نا طاقتوں کو پہچانتے وہ روحانی طاقتوں کو. جیسے جے پال جادوگر بھی پہچان لیتا نا، آگے خطبوں میں پڑھتے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا غریب نواز کا. پتل راج کوتھرا کو توفیق نہیں ملی، لیکن وہ جادوگر کو سمجھ گیا نہیں یہ طاقت یہ جادو کی طاقت نہیں ہے بلکہ کوئی اور طاقت ہے، مان لیا آ کر. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو تو ہٹانا یہاں سے ضرور، اس کے بغیر ہماری گوڑا کی یہ ساری جادوگری چل نہیں سکتی. اب ان کے اوپر پورے کرتب ظاہر کرنے کی کوشش کرے مگر ریفلیکس زیادہ کچھ دکھا بھی. ان کے پاس تو اتنے آپشنز ہیں کہ یا پیر بولے بھی تو مدد، یا غریب نواز بولے بھی تو مدد، یا سامر پاک بولے بھی تو مدد. جس کو یا کا جملہ حضرت نے بیٹا انہیں پریشان ہونا پاگل جانا مولویوں کے پاس، عاملوں کے پاس، انہیں جانا تانترک و جادوگروں کے پاس میں. ہم تو یا والے ہیں. یا راجن شاہ ولی شرک ہے اس میں، یا تاج الورا یا والوں کے لیے خطرہ نہیں ہے بابا. جو یا کو شرک ہوتے نا بیٹے ہے ان کے لیے خطرہ، پریشان ہے وہ. پھر انہیں نظر آتے کہاں؟ ارے وہاں پر غیر مسلم میں حاضری آ رہی کرتے ہماری کتنے پرخے والوں کی وہاں پر. ارے وہاں پر عمر کے اندر پہاڑ کے اوپر ایک تانترک ہے، وہاں انہوں دیکھے بیچارے سفید رومال اوڑھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. ہاں ان کو کیونکہ یا والے نہیں ہے وہ، یا والوں کے لیے مدد ان کی ہوتی ہے. اچھا یا کو شرک بولے قریب کرے گا اور یا مدد اس کی جا جادوگروں کے پاس میں، اور ان کا خوف اور ڈر پیدا کر دیں گا. تھر 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 کانپ کے اولیاء کی مخالفت کرے. جمعہ کا خطبہ نہیں پڑھ سک رہا، کیوں نہیں پڑھ سک رہا ہے بابا؟ تم پڑھے تمہارے باپ پڑھے، تم کیوں نہیں پڑھ سک رہے؟ ذرا توبہ کر لے. خاموش خاموش کیسے کیسے کی ہو جا رہے پاگل پاگل، اور کیسے کیسے کی دیوانے دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ یا کا انکار کرنے کی وجہ سے. اور ان کے پاس میں یا کا انکار ہے نا، یہ پہچان دے دیتے ہیں اپنی. یا نہ کو کہو یا شرک ہو جاتا. تیری اماں مر کے 10 سال ہو گئے ٹھوکر اماں بولتا. اماں کا مطلب تخاطب کا جملہ ہے نا جی، حاضر کا جملہ ہے نا، یا کا جملہ ہے. پھر تیری نماز اس نہیں ہوتی ایوہ النبیو کا پڑھے بغیر تحیات میں، پھر وہاں پر ایوہ النبیو، یہ تو پھر یا پر یا ہے. السلام علیکہ. ارے بابا یا کا انکار کر کے اپنی پہچان دے دینا. جہاں بھی یا کا انکار آ گئے، یا غوث مت بولو، یا خواجہ مت بولو، یا پیر مت بولو، یا غریب نواز مت بولو، تو سمجھنا بیٹا کہ مردود یا یزیدی ہے. سب سے آسان پہچان. اب وہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یا جن کے پاس میں نہیں رہتا نا ہم کو بہت گھماتے رہتا. انہوں نے فون کرتے ہم آتے مگر ذرا رات میں آتے کہ نصرت بھائی تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے. مطلب نہیں اندھیروں کا عاشق نہیں ہوں میں، آنا ہے سب کے سامنے آؤ. کوئی بہت مشکل ہے. بولے آج بھی تو بیٹھنا پڑتا ہے اثر سے لے کر عشاء تک. بولے لنگر کھانا سب دیکھتے. بولے وہ کیسا آؤ چلو کو تم نکو نہ مصیبت کہیں کو خام مخواہ کے جاؤ نہ ہوتے دکانہ کھلے ہوئے. اب سرکار تاج الاولیاء کے اوپر پوری آزمائش ہے. بولے کہ سب مل کر اللہ بولیں گے، بول لیے، لیکن جو بول رہے تھے ریفلیکس ہو رہا تھا. جو جیسے طریقے کے ساتھ میں جادو کے کرتوت کو آگے بڑھاتا. تاج الاولیاء کے پاس میں جب وہ پہنچتا تو تاج الاولیاء پڑھ کے نہیں پھوٹتے تھے. ان کو کیا پڑھ کے پھوٹنے کی ضرورت ہے؟ ان کو بھی موقع حاصل کرنا ان کو وظیفہ.
ارے جن کی خدمت قرآن پاک کے مطابق فرشتے کرتے ہوں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، وہ عملیات کو کیا جانے گا، عاملوں کو کیا جانے گا، موکلوں کی طاقت کو کیا جانے گا، اور عملیات کو کیا جانے گا، وہ جن کے ساتھ میں فرشتوں کی نسبتیں اور خدمتیں ہوں، اب آ رہے ہیں تو پھر جو جیسا جادو بھیجتا وہ ویسی چلوک، ارے یہ تو مرنا شروع ہو گئے بولے، اب ادھر کیا کریں گے حملہ، پورا ریفلیکس ہو گیا، انہیں چلوک رہا ہے زمین کے اوپر، کون سی طاقت تھی، انہوں نے عامل تھے، جادوگر تھے کہ انہوں نے نہیں نا، کیونکہ امت کو مشکل نظام نہیں دیا، یا والی طاقت کو حاصل کر لو، دنیا اور آخرت کے لیے راحت اور سکون کی ضمانت ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خطرہ سارا مسئلہ ہی یہاں کا اٹکا ہوا ہے بیٹا، اس لیے اپنی اولاد و نسلوں کے لیے اگر خیر چاہتے ہو تو یا سکھا دو ان کو، کیا سکھا دو، چلو آج تاج الاولیاء کی بارگاہ سے یہی تحفہ یا کا لے لو، یا سکھا دو، کوئی حرج نہیں، اب وہ لاٹھی کو مت پڑھو مکاروں کی، یا بولے تو سامنے رہنا حاضر رہنا، تو یا اللہ کیسا بول رہا ہے، تو دیکھا نہیں، تو سب سے بڑا شرک کر رہا تو، بغیر دیکھے شیعہ بول رہا نا تو، یا محمد مت بولو اس لیے کہ موجود نہیں ہے وہ، تو موجود اگر ہوتے تو دکھیں گے نا، تو پھر اللہ دکھا گی تو دیکھا گی، پھر یا کیسا بول رہا ہے وہ، یا بول رہا ہے وہ عقیدے کے ساتھ میں باعتبار قدرت کے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ طاقت اور وہ قدرت اللہ کو ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو یہ قوت اور طاقت اور تصرف عطا فرمایا کہ وہ جہاں چاہے آپ رہ سکتے ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا شرک اور ایمان کا فرق نہیں ہے، چکر ہے وہ خامخواہ کی، اور یہ چکر نکالنے کے واسطے پہلا راستہ صاف کرنے کو یا پیر ہے وہ، اور جس کو یا پیر ہضم نہیں ہوا بیٹا وہ یہیں اٹک گیا تو آگے ٹھوکر ہی کھاتا ہوں، چار لوگ رہے تو وہاں پر اگر وہ لوگ دکھے رہو تو یا اللہ بھی بھول جاتا، یا محمد رسول اللہ بھی بھول جاتا، میرے آقا کا نام لے تو آنکھوں پہ چومنا بھی بھول جاتا، لوگوں کو دیکھ کے اٹکتے ٹھوکر ہی کھاتا انہیں، اور جن کو یا ہضم ہو گیا انہیں تو پار لگ گیا، یا پیر بول دیتا انہیں، حماقت کی بات نہیں، ہم نے اپنے مریدوں کو اس بات کی اجازت دی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل بھی آپ کے پاس میں آئیں تو اپنی خانقاہوں میں جاؤ، اپنے گھر کی خانقاہ میں بیٹھو اور واسطہ دے کر کہہ دو کہ ہمارے پیر نے اجازت دی ہے، یا غریب نواز آپ مدد کیجئے، خدا کی قسم دسوں نے میرے سامنے بات کہی کہ کہنے کی دیر تھی کہ دوسرے دن ہمارے مسئلوں کو غریب نواز نے آ کر بتا دیا کہ تو نے ہم کو پکارا، ہم نے تیری مدد کر دی، کوئی لیٹ پیٹ کی بات نہیں ہے بیٹا، اب جتنا گونا کے جادوگراں پوری کر رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں، ریفلیکس ہو کر ڈیفیکٹ آئے وہ سیٹلائٹ واپس ہو جا کے انہیں چھپر رہے انوچ، تو لے کہ بڑی چھ مصیبت ہے، کیا کرنا ہے، تو کہا کہ اپنے دو آدمیوں کو انتظار میں لگایا بابا تاج الدین اولیاء کے، ہے نا ذرا انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں مضمون خانقاہ والوں کے لیے، دو آدمیوں کی ڈیوٹی 24 گھنٹے لگا دی کہ جب بھی تاج الاولیاء درخت سے نیچے اترے ہم لوگوں کو اطلاع دو، آ کے ہم کیا کریں گے، ہم خطبوں میں پڑھ کے معافی مانگ لیں گے، تقریر نہیں کیے، بیان نہیں کیے، صافہ نہیں پہنے، مرید نہیں بنائے ہاتھ میں ہاتھ لے کے، اولیاء کا نظام ہے وہ، ان کو دیکھ کر ایمان دنیا میں زندہ ہوتا ہے، قوموں کو ہدایت ملتی ہے، خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ نظام سے ہماری نسبت ہے، نا امیدی اور مایوسی کوئی بات نہیں، نہ ہم کو اخباروں کی ضرورت ہے، نہ ٹیلی ویژنوں کی ضرورت ہے، نہ سروں کی کثرت کی ضرورت ہے، نہ مین پاوروں کی ضرورت ہے کہ مین پاور کی فیوز اکھڑ جاتا بیٹا مین پاور کی طرف میں گیا تو، اب ڈیوٹی لگا دیے دو آدمی کو کہ جب بھی تاج الاولیاء درخت کے نیچے اترے فوراً کوئی اطلاع دو، ہم سب آ جاتے، کہیں وہ مارنے کو نہیں، معافی مانگنے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بولے ہوں، اس کے بغیر ورنہ پھر ہماری آبادی باقی نہیں رہے گی، اب اتفاق سے دیکھیں کہ دو آدمی اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو ایسے ڈیوٹیوں پہ لگاتے ہو، خانقاہ کو کون کون جا رہے دیکھو ذرا، ڈیوٹیاں لگتی ہے، عظمت بھی زیادہ جا رہا کہ نہیں، جانا کم کر دیا کہ نہیں، ذرا کم کر دیا تو بلا پرانے بس اسٹینڈ پہ، اور زاہد ذرا دیکھو ایسے لوگوں کو، ذرا اپنے آپ کو سنبھال لینا ورنہ خطرے میں پڑو گے، اچھا تم خطرے میں اگر پڑے، تم ہٹ بھی گئے
تو تم اپنے پیر سے امید مت رکھو کہ تمہارے تالوں پہ تیل ڈال کے بلاؤں گا. میں خلیفاؤں کو خاطر میں نہیں لاتا تو پھر دوسروں سے مجھے کیا مطلب ہے؟ اپنوں کو اپنے رشتہ داروں کو میں خاطر میں نہیں لاتا. اور جی قاسم صاحب مجھ سے تو امید ہی مت رکھو تم. نہیں ہمارا پیر آ کے ہم کو سمجھائیں گا, ترغیب دے گا, بلائیں گا. اور میں ارشد نہیں آیا ہے, 3 سال سے نہیں آ رہا ہے, نکوا ہو. جب دل بولا ہاں بیٹھ کھا چل جا, اس کے بعد تیرے گھر پہ ذکر کی مجلس نہیں, نکو کرا لینے, کیا کرنا؟ میرا نظام تو دینے کا ایک ہے, تیری قسمت میں نہیں ہے تو تیری بدنصیبی پر میں کیا کروں؟ میں تو بولوں گا غوث و خواجہ کو, نظام تو دیا تھا مگر قدر نہیں کرے تو میں کیا کروں؟ زبردستی دوں گا جامع. یہ ہمارے کیا کہ کالونی والے دیکھو یہ بچے داد کرتا ہے, غلطی پہ تو توبہ کر لو, لیکن ہماری بچی ہے یہ پوٹا بدماش ہے. کیا ہے کالونی کا, یہ کیا ڈرائیور, ہاں یہ بدماش ہے ذرا, مگر بچی ہماری پوری عظمت والی ماشاءاللہ. جب بھی مہینے کے ذکر آتی ہے تو فوراً اطلاع دے کر جاتی ہے کہ یہاں پر ہمارے گھر کے مجلس کو مت چھوڑو, اور پورے اہتمام کے ساتھ میں. بچیاں بھی, بعض جگہ بچے تو بعض جگہ بچیاں, چلو چل رہا ہے چلنے تو ایسی چیز. اب بعض لوگ اتنا جلدی مہینہ آ گیا کہ کیا ہو گیا حلیب بھائی, پرسوں مہینہ گیا تھا ذکر کرایا تو پھر چائے بنا کے دیے تھے, کھانا کھلائے تھے, پھر مہینہ آ گیا کہ وہ ذکر کا. ایسے بھی ہے بعض جگہ بچوں کا مسئلہ پہ بعض جگہ بچوں کا مسئلہ نہیں, تو پھر بدماشوں میں بدماش پھٹے کا مسئلہ رہتا. ارے ہمارا بیٹا ذرا ادھر گیا تھا جی, کہاں گیا تھا؟ کھانسی ہو گیا تھا 40 دن, آ کے ذکر نہ کو بول رہا ہوں, شیطان بن کر آیا. ذکر نہ کو بولنے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں ذرا بیٹا نہ کو بول رہا تو تو اس کے پیٹے پیدا ہوا کہ تو پیدا کرا اس کو, کمپرومائز کر لینا. پھر تو میرا باپ, میں تیری سنتا ہوں. وہ بھاؤ پیدا بھی دستانے پہن کے آئی, عالمہ بنی کہتے, ہاں تو میں تیرا سسرا نہیں, تو میرا سسرا, میں تیری بہو. چوڑیاں پہن لے, دنیا کو دنیا کے حساب سے لے. قاسم صاحب ناراض تو نہیں ہو رہی, سیدھی بات نا. کہیں کو خامخواہ کہ اپنے نسبتوں کے معاملات کے اندر میں ہلکے پڑھ کر صحیح نظاموں کی ناقدری کہیں نہ ہو جائے. کہیں کے ہیلے ہمارے کو تاج الاولیاء کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی کہ جب بھی تمہیں فوراً امیڈیٹ جانے نہ کوئی ایسی بات ہوگی وہاں پر خانقاہ میں تو فوراً فون میں ریکارڈ کر کے ہم کو سناؤ. ہوتے رہتا ہے, سب معلوم ہے ہم کو. یہاں پر ہماری مجلسوں میں بھی, اس میں بھی ہمارے بچے اتنا انٹرسٹ سے نہیں سنتے ہماری مجلس سے, مگر بیچارے وہ لوگ دونوں تینوں بیٹھ کے بہت سنتے انٹرسٹ کے ساتھ میں. تو ہم تو بولتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آؤ نا. اس ہیلے سے تو آئے تو پھر آتے ہی سمجھاتے ہیں. غریب نواز کو راجر شاہ کو بولیں گے آگے غلطی سے ذرا بنا لو اپنا. غوث اعظم کے پاس میں چور بھی آتا, چوری کرنے کو بنا دیا ابدال. ہم راجر شاہ سے کہہ دیں گے دیکھو اعتراض کرنے کو, ہم کو پکڑنے کو, دلیل پوچھنے کو آیا, چلو ڈالو ڈالا اس کے اوپر, آ تو گیا نا. اور آپ کو دیکھیے بیچارے ان لوگ بول دیں گے ان کو, آ تو گیا نا, ہماری دشمنی میں آیا, ہماری مخالفت میں آیا, لیکن آ گیا چوری کے ارادے سے. مگر آپ کی تاریخ تو وہ ہے کہ ان کو بھی بنا دیتے نا. چلو بنا دو نظام کا, مرید بنا تو نہیں بولتا ہوں کہ نظام کا تو بنا دو. اب وہاں پر ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ضرور اترتے ہی بولو, کائے کے لیے کہ موقع دیکھنا. ہاں تو اتفاق سے کئی مہینوں کے بعد تاج الاولیاء ان لوگوں کو دیکھے بیچارے یہ صدمے کے مارے رات دن ڈیوٹی کر رہے ہیں. کہیں کو رے بکو کیا ہو گیا جی تم کو؟ تو بولے کہ نہیں وہ گاؤں والے ہاں ڈیوٹی لگا دی, آپ اترے تو چلا دو. اتنے دن سے کیوں نہیں بول رہے تم؟ میں 2-3 مہینے سے تم کو دیکھ رہا ہوں, پریشان ہے, تم میرے پاس میں ڈیوٹی لگا لے, بھوکے پیاسے پانی میں سردی میں. تو لگے نہیں تو آپ اترتے ہی نیچے طرف کے وہ اطلاع دینے کے لیے ہم کو یہاں پر رکھے. تو کہا کہ لو جی تمہارے لیے اترتے ہم بھی. تاج الاولیاء 10% جو اترتے دونوں میں سے ایک بھاگا بستی میں. یہ نظام بنتا ہے سب, جاتے ہی ٹھنڈا پڑا, چلو اتر گئے کون جہاں پر ساری طاقتیں فیل ہوگی نا, مار دیں گے, گرا دیں گے, لٹا دیں گے, وہ ہو جائیں گا. ڈرنا نہیں, بھپکیاں دیتے ہیں. بھپکیاں اس نظام کے اندر بھی تو بھپکیاں آئے گی. شیطانی طاقتیں تو کتنی کھار و سفرے میں ہوگی. اور اصل میں تم سے تمہارے ان نظاموں کی عظمت اور ان نظاموں کی عقیدے کو چھیننے کی کوشش کرے گی. کس روپ سے آ کر؟ 2 ٹانگ والی بیوی کی صورت میں بھی آ کر, اور بیٹا کی 60,000 کی تنخواہ کا ٹھونس دے کر بھی, اور دوست چائے پلا کر بھی, اور امام صاحب تو مسجد میں خطبہ سنا کر بھی,
کچھ بھی نہیں سنتا بیچاروں کو. یہ یاد حسین نہیں ہونا, غوث و خواجہ نہیں بولنا, اور وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ تو ہے چھے یہاں پر. قسمت ہی چھے, ایسے زمانے میں پیدا ہوئے نا پر, ایسے زمانے میں پیدا ہوئے نا جی. تو تاج الاولیاء والے کہ اتنی مصیبت میں تم کہیں کوئی رہو, اب جاؤ بلانا. سب آگے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مجمع جو تھا تقریباً 1.5 لاکھ کا تھا پورے دیہاتوں میں, اور ساروں نے آ کر تاج الاولیاء کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور کہا کہ تاج الاولیاء. اچھا باضابطہ چونکہ جذب کی کیفیت میں رہتے تھے, لیکن نگاہوں سے, ہاتھوں سے جو دے سکتے ہیں وہ نگاہوں سے بھی دے سکتے ہیں, اور جن کو نگاہوں سے دیا یا دل سے دل کو دیا, حقیقت میں وہ بھی مریدی تھی اور اصل مریدی تھی. وہ اوپر کا تو آزمانے کو رکھتا ہے انہیں, دل کی دولت کبھی پیر نہیں دیتا. دل سے دل ملا ہو تو بیٹا دیوانہ ہو ہی جاتا ہے. جو دیوانہ نہیں ہے, شانہ ہے, تو سمجھنا کہ وہ اس کو اوپر کا اوپری رکھا ہے, ابھی دل نہیں دیا اس کو. اگر پیر دل دے دے تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ بیوی بچہ نہیں ہے, تم کو چھوڑ سکتا ہوں اور میرے پیر کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ترغیب تو نہیں دے رہا نا غلط میں, یعنی میرے کو جلدی جانے دو گی. جیسے ہی آئے اور چلو چلو موقع ہے, موقع ہے, موقع ہے, موقع ہے. آئے تاج الاولیاء کے اس درخت کے پاس میں, تو بولے کہ درخت کو دیکھ کے بولے کہ درخت سے کام بنا. اب تم بولے کہ خانقاہ ہماری عمارت اے سی ڈی سی, اور وہ مزمل بھیا کی اے سی صحیح کر دے, وہ پنکھے صحیح, اور موٹر مائک نہیں. تاج الاولیاء کی خانقاہ ہیں تو درختوں کے نیچے چلی. تو ان 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ آدمیوں کو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, پڑھ رہا ہے ہلکٹ پڑھ کے کیا کرتا, تیرے کو ہتکڑیاں ڈالنے لگاتا ہوں جا کے, دیکھو میں زبردستی مسلمان بنائے بولے. اب پڑھے گی نہیں, کتنے اٹک گئے جی, اچھے اچھے اٹکے ہوئے شہر نا, اچھے لوگ بھی بیچارے اٹکے ہوئے ہیں. کہاں پر انہوں مسلمان بنا رہے زبردستی, ہم مسلمان بنا رہے گی نہیں. پھر کوئی اٹکایا کہ تاج الاولیاء کو, غریب نواز کو, ان کا نظام الگ رہتا ہے, دل کا نظام رہتا ہے. اچھا دل کو چیر کر دیکھنا بیچاروں کہ ان کے بس کی بات کیا ہے. یہ ممبر والے دل کو نہیں دیکھ سکتے, تو بیچارے جن کو ایمان ہی نہیں ملا انہوں کیا دل کو دیکھیں گے. دل تو چھپ کے رہتا ہے سینے میں. اب سارے کے سارے جب تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آ کر نسبتوں کو حاصل کر لیے, گونڈا کے علاقے میں, ناگپور کے سارے اس علاقے کے اندر میں آج جو ایمان والے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں. سرکار غریب نواز کی باتوں سنے ہوں گے, چونکہ ان کے غلام ہیں, اور اس سے زیادہ دل ہمارا کہیں لگتا بھی نہیں کہ ایک سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ نہیں پڑھایا, رہے بابا مسلمان نہیں بنایا, ایمان دیا. چہرے سے اپنے نقاب کو ہٹاتے, دیکھ لیتے, پیروں میں گر جاتے, جا منزل مل گئی تک جا. پھر آیا, چہرے سے ہٹائے, نظر سے نظر ڈالی, چل جا. یہ تھا. اب انہیں لا کاغذ لا, اس کا نام بدلو, اس کے ختنہ کراؤ, اور اس کو یہ کرو, اس کے آدھار کارڈ کا نام بدلو. یہ نظام کتنے کو بدلائیں گے جی. پھر 90 لاکھ کو کتنی مسجدیں, کتنے مدرسے, کتنے فارما ہونا تھا. SIR میں پریشان ہے بیچارے, دن میں تو دن, رات بھر بیٹھ رہے کبوترا. پھر غریب نواز 90 لاکھ اولیاء کا نظام. ارے وہ کیا جی خانقاہ محمد علی مسلمان تو مسلمان, دوسروں نہیں, ان کے پاس فوٹو لگانا, تلک لگا, انہوں بھی بسری والے, بسری والے. پھر کیا کلمہ پڑھا نہیں, کہیں کو پڑھا دے کلمہ. تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو کون سا تیرا مارنا نہیں. نماز پڑھا تو جھٹ پٹ کی بیٹے, قربانیاں دے تو گول پٹانا, داڑھی رکھا تو لوگوں کو یہ کرتا ہوں. تو توج کیا کھیلا کھیل رہا, ان کو بھی ہم نے. پھر کیا کر رہے, وہ تیرے کیا مانو, تیرے کو بتاتا ہوں. اچھے اچھوں کی جھٹی لے لیتے وہ لوگ. ہم جب بستر کھجاتے ہوئے بول رہے تھے خانقاہ میں بیٹھ کے, بولے تو بولے کہ یا پیر بولنے سے نہیں جمتا, یاد آ گئی تو رات میں نیند آ رہا, بھاگ جانا. بولے ابا اتنی پیر کی محبت کس کو, سینوں بڑا ان کو, بہت بڑا سبق مل گیا. بولے حضرت سینوں, تعریف نہیں کر رہا ہوں میں, جو یہاں کا اعتبار نہیں ہوتا, یہاں کا اعتبار ہوتا ہے. تاج الاولیاء سب کو کیا بولے کہ کام بن گیا, ہمارا ہو گیا کام, ٹھیک ہے ہم جاتے. کہاں جاتے, ہی نہیں رہتے, کہیں کو رہتے جی, ہم کو ہمارا کام اور جو آرڈر ملے گا وہ کریں گے, ہم تمہاری کہیں کو سنتے. اب وہ جو تھے گوڑا اس علاقے کے لوگ جو ان کے اوپر جادو کر کے اور ناز کر رہے تھے کہ بس یوں
گرا دیں گے، مار دیں گے، وہ کر دیں گے، بیمار کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے. تو اولیاء اس کا انتظام جادوگری کے لیے ان کا نہیں کرتے، بلکہ اس پر اتنا عقیدہ زیادہ ہی پریشانی ہوئی تو کہتے یا سمجھ میں آتا ہے آج؟ اب تک نہیں سمجھا رہا نا؟ پھر چھٹی نہ کیا. اور ایمان کی ضمانت ہے کہ مرتے ہوئے یا رسول اللہ کہہ دو. خدا کی قسم ایمان کی سند ہے. زندگی بھر یا کے ساتھ میں رہو تو وقت آخر خاتمہ میں بھی یا رسول اللہ پر ہوگا. اور اگر یہ ہو جائے تو پھر تمہاری قبر انتظار کرے گی. کیوں؟ مالک کائنات بھی آ رہے ہیں. کون ہے مالک کائنات؟ مدینے والے. اب ان سے ان کے پاس میں آ رہے ہیں، چلو اس قبر کو ان کے سجاؤ. میرے آقا کے اور اس مردے کے، اس مرید کے، اس نسبت والے کے جن کو یا ہضم ہو گیا، جن کو یا میں شرک نظر نہیں آیا، جو یا کہنے کے اندر میں شرک کو محسوس نہیں کیے بدبو کو، پھر ان کے جانے سے پہلے ان کے مرید اور ان کے رشتہ دار وہ لاؤ جی کہاں کا اچھی چیز ہے بابا ہے تو رکھ لو، استعمال کرو. کیا لاؤ؟ کیا گلا کے رکھتے نا جی حاجی آگے تو غسل کر کے زمزم میں بھگا ہوا کفن، بھگا ہوا اچھی چیز ہے بابا. عقیدتوں کا اظہار ٹھیک ہونے تو کم از کم اتنا عقیدت تو ٹھہرا ہوا ہے، مگر وہ بھگا ہوا زمزم کا کفن اس کا اندر کا ہے بطن. بے عقیدہ بد عقیدہ یا مت کہو، غوث خواجہ نہ کہو، تو پھر اس کو وہ کفن کیا کام دے گا؟ یہ یہاں پر تیار نہیں ہوگا. وہ میت یہ کہے گی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں کہ وہاں قبر تیار ہو چکی ہے اور وہاں میرے آقا کا دیدار کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. اس مردے کی اس قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو اس طرح سے تیار کیا جائے گا. اس لیے اولیاء اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں اپنے قلب اور باطن کی نگاہ سے اپنی بننے والی قبر کی جگہ کو دیکھ کر، تاج الاولیاء بھی جس سال آخری تھا ان کا ظاہری طور پر، وہاں جہاں آج آستانہ مبارکہ ہے، خدا اس خطے کی خیرات تم کو ہم کو ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. وہاں پہنچے، مٹی کو لیا، ایک مٹھی مٹی کو. تم بھی نقل ہو، نقل ایسے نہیں کرنا. اب نوجوان بچہ کٹ ہو کے ہڈی کھا رہا ہے سینے کی، اب انہوں بھی بڈھے آدمی کٹ ہو دانت چھات میں آ جاتا. نہیں کرنا، نقل جلدی کرنا اور تیز کرنا، آواز بھی رہتا. نہیں انہیں خوب کھا رہا بول کے اچھی بریانی انہیں بھی خوب کھا لیا تو کل نہیں آتے پھر کیوں شکل کھول لیا بولتے. جتنا ہضم ہوتا اپنی لیول کے ساتھ میں لے کے چلنا. تو تاج الاولیاء پہنچے وہاں پر جہاں تاج باغ ہے. عقیدت مندوں نے کہا کہ وہاں پر آگے پہلوانا وہ ٹاپک اگر شروعات اور ذرا مسئلہ بہت دیر ہو جاتا جانے دو. کیوں کہ پوری خدمت تو رگھورام راگھو جی کرتے رہے، لیکن اب دیکھیں کہ کرامتیں بہت ہو گئی، نذرانے ہدیے بہت جمع ہو رہے. روزانہ جو مٹھائیاں وغیرہ جو آتی نا تو پلیٹوں میں بھر بھر کے پنڈیوں میں ڈال ڈال کر محلوں میں تقسیم ہوتی تھی تاج الاولیاء کے پاس. کپڑے نذرانے نوٹاں جو آتے تھے نا تو جتنے پیسے اور نوٹاں دینے کے واسطے نہیں بول رہا ہوں، مگر یہ اولیاء کا نظام ہے. ہاں اولیاء کا نظام اس کا نہیں، میرے کو دینا نہیں، تو ولی سے ولی پڑھ باپ کیا کی حماقت کر رہا. کدھر کرے نہ کھوٹا آ جائیں گا، تلوے چاٹنا پڑیں گے تو دنیا داروں کے پھر مریدوں سے پھر منگنا بھیک منگنا پڑے گا. اولیاء کا نظام اولیاء کا نظام ہے. اتنے نذرانے اور تحفے کہ نوٹوں کے ڈھیر لگ جاتے. تو تاج الاولیاء مہینے میں ایک مرتبہ ان پیسوں کے اندر میں سے چونکہ حقدار رہتے ہیں حق والے خاندان والے، تو اس میں سے 25% 30% ان کے چچا زاد بھائیوں وغیرہ کو دے دیتے. باقی 70% مریدین اور معتقدین کے اندر میں چاہنے والوں کے لیے لنگروں کے اندر استعمال کر لیتے. کپڑوں کی ٹھیک لگ جاتی تو کہتے کہ اس کو جمع ہونے دو سال تک. تو بڑے بڑے کمپنی والوں کے گھروں کے اندر میں اتنے تھپیاں نہیں لگتے تھے ہوں گے جتنے نذرانوں کے تاج الاولیاء کے پاس میں کپڑے آتے تو تھپیاں لگ جاتے. تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر وہ پنڈیوں میں بھر کر ناگپور کی گلیوں میں تقسیم ہوتے تھے. یہ ہے تمہارے ہمارے آقا. اور کب کے 100 سال کے جی بابو دھوکہ دیتا ہے گنڈا اپنا. ویسے ولیہ پیدا ہو سکتے، تیرا باپ پیدا ہوا اولیاء پیدا نہیں ہوتے، مولوی پیدا ہوا اولیاء پیدا نہیں ہوں گے. کیوں دھوکہ دے رہا ہے امت کو؟
اتنی بڑی غنڈہ گردی. 113 یا 114 سال ہے شاید نہیں اس شریف کا خرید کے نا جی. اچھا نہیں بغداد شریف میں مدینہ پاک میں یا نیشاپور نہیں ناگپور ہے بابا بھاگتے چل جا. عادل آباد کے کتنے عاشقین تاج الاولیاء ہے جو پیدل عادل آباد سے جاتے ہیں. جانتے ہیں نا تم؟ نہیں جانتے؟ ہاں ارے ڈر کے نہ کو بولو ڈرا کے. پہچانتے کہ نہیں؟ تم بھی تو ذرا کبھی جاؤ نا بیوی بچوں کے ساتھ میں تاج الاولیاء کی بارگاہ کے اندر میں جاؤ. جانے والا محروم نہیں ہوتا. پہچان لیں گے قیامت میں کام آئے گی ان کی نسبت. تاج الاولیاء پھر رمضان آتا تو پھر جو کچھ بھی جمع ہوتا بڈیوں میں بھر بھر کے. اتنا کیسے جمع کرے؟ جمع کرتے نہیں رہے بیٹا, آتا وہاں پر. انہوں لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں. ان کو کون دے سکتا ہے جو ان کے ہیں. غیرت گوارا نہیں کرتی اللہ اس کے رسول کی کہ وہ لوگوں کے محتاج بنے, بلکہ وہ آ کے پڑ جاتا ہے تو پھر مصرف کے لیے استعمال کروا دیتے ہیں اس کے لیے. یہ نظام وہاں پر چلا. آخری دنوں کے اندر میں وہاں بھی مقدمہ ڈال دیے کورٹ کے اندر میں. ٹینشن نہیں نا, ایک آدھ گھنٹہ ہے نا برداشت. کھا گیا کہ نہیں بسکٹ چائے. یہ معصوم بچے کی بڑی پریشانی رہتی میرے کو, ان کی فکر رہتی. دوسرے تو ذرا ہمت کر لیتے, ان کے ہاتھ کا پاؤں کیا کیسے کیسے کچھ ہو جاتی. اب جی قاسم صاحب تو کیا بول رہا تھا؟ ہاں پہلوانا آگے مقدمہ ڈال دی. وہ مقدمہ نہیں ڈالے شرک تھوڑا بدعت تھوڑا بول کے. انہوں مسلمان ہیں ہندو کے پاس میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم خدا ہے. اب یاد آئے گی تم کو. خدمت کے وقت میں تو سب گول تھے. اب علامت ایسے آ گئے کہ سرکار تاج الاولیاء نے رمضان کے چاند کے بعد میں تو بولے کہ ہو گیا رمضان کا چاند. ہو جی اگلا چاند نظر نہیں آئے گا. لوگ سمجھ گئے مریدین جو تھے نا لائٹ نہیں لیتے باتوں کو ان کے. ورنہ تاج الاولیاء کی ٹریننگ یہ ہے کہ وہ سادی باتوں کے اندر میں بہت دور کی حقیقتوں کو بتاتے تھے. نسبت ہے اس خانقاہ کو اور راز تاج الاولیاء کا فیضان. خدا کی قسم آپ کی نظر ہے اس خانقاہ پر. مجھے مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد کے منبر کے بازو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں, اور مجھے پورا احساس ہے قیامت میں جواب دینے کا. تحدیث نعمت میں کہہ رہا ہوں میں. تو مقدمہ پڑھا, اور مقدمہ تو کیا چھٹ پٹ چل رہی تھی ہماری وجہ سے. کئی کو یہ لڑے رہے تم لوگ. ہم تو لڑائی چھڑانے کے لیے رہتے اور تم لوگ ہمارے نام پہ لڑ رہے کی. لڑائی کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ. آخر میں ادھر ادھر یہ وہ کر دے کے مقدمہ بھی ان دعوے داروں کی طرف, چونکہ انگریزی حکومت تھی. اب انگریزوں کی پالیسی کیا, دونوں کو لڑاؤ اپنا کام بناؤ. تو بیچارہ وہ جو تھا رگھوناتھ, انہیں بیچارہ بولا کہ سرکار آپ ہے تو بس ہمارے لیے. اب وہ مقدمہ جیت گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا کیے, وہ تو 19 سے کہا کہ 6-7 ایکڑ زمین ہے, وہ زمین میں دے دیتا ہوں ویسے ٹائم پہ دینے کے واسطے. آخرت جنت آ جاتی نا سامنے. مولانا فضیلت سنایا وہ تو 10,000 روپے بھی کھٹول کے رسید پھاڑ دیتا انہیں. اور وہ غریب اور مسکین کو مانگتے چلتے کہ تو لوگ تیرے خاندان کے اندر میں غریب ہے تو اس کو کیا دینے کا, انہوں محنت نہیں کرنا کی, یہ تو میری کمائی ہے. مگر وہاں انہیں جنت بتا دی, فوراً آن لائن بھیج دیتا ہوں. تو بولے کہ 7 آٹے کا زمین ہے, وہ ایک زمین ہے, اس کے اوپر تاج الاولیاء کے جتنے چاہنے والے ان سب کو مکانات کی اجازت. کچے پکے مکانات سب بنا لیے. اب ان لوگوں اٹھا کر اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ سب جانتے ہیں, لیکن کسی کا دل دکھاتے نہیں ہیں. اس لیے چکر میں نہیں آ جانا. ارے حضرت بھی ڈبل پالیسی اختیار کر رہے, ان کے سامنے ان کی بات اور جی کس رخ سے آتے ہیں خطرات. ارے ان کے سامنے ان کی بات کرتے ہیں, دیکھو میرے فون کے اندر میں ریکارڈنگ ہے اور دیکھو سنو ذرا. یہ خطرات میں ڈالنے والی چیز ہوتی ہے. توبہ کر لیے نا سب. ہاں بالکل نہیں, خطروں میں مت پڑو میرے بچوں, میرے پیاروں, میرے دل رباؤ, میرے چہیتوں, میرے لگتے جگروں. میں چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے وہاں میں تمہیں دیکھوں جہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پوری آبادی آج جہاں تاج باغ ہے نا, شکردرا جو ہے نا, وہاں سے ذرا دور فاصلے پر ہے, پوری 8-9 ایکڑ زمین
ٹینشن میں آ کے سب کو ہم دے دیتے بولے، اور اٹھا کر حضرت کو بیماری کے ایام میں حضرت آپ ہمارے ساتھ چلیے، کائے کو جانا جی یہیں شہنا جی، نہیں حضرت ہماری خواہش ہے، ہم تمہارے قدم بوسی کرتے، میری جان قربان، بڈھیوں کے لانا کیسے کیسے کر لیتا ہے پیروں کو بنانے کے واسطے بھی، تمہیں خدا ہے، تمہیں لات مارنا اس کو بیٹا خدا سمجھ رہا ہے، لانوں کے وہاں رہتے نا جی زیادہ۔ اور ڈاکٹر صاحب وائریا بولتے، کیا بولتے؟ وائریا کی لوریاں، لوریاں آتی کہ تم کو نہ تھی نہ پوتی، کہاں سے آتے لوریاں؟ ارے وائریاں بھی رہتے، لوریاں بھی رہتے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت بولے کہ چلو تمہاری دل جوئی ہے جو چلو، خواجہ باغ جہاں پر قائم ہے وہاں پر نکل گئے، ادھر گھومے، یہاں پر میرا گھر سرکار، میرے گھر پر بھی آئے گے، میرے گھر پر بھی باپو ہم کو کہاں لے کر آئے جی، کہیں کو جی خاموخواہ کے یہ جی مدراسی لہجہ تھا، نکو جی بھی بولتے تھے سرکار تاجر اور کیا۔ آخر میں ایک مقام کے اوپر پہنچے، رک گئے وہاں پر، رک گئے، رکھو پالکی رکھو، یہاں پر کیا رکھو؟ ہاں ڈول، کیا بولتے اس کو؟ پالکی۔ پیروں کی عصمت کا معاملہ ہے، میرے کو رکھو، میں اتنا معذور نہیں ہوں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں، اب میں اپنی شکار کر لے کے آ جاتا ہوں نا جی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اب وہ کارڈ بھیجا، وہ کہ ہمارا ایک مرید حیدرآباد کا بولے 14 لاکھ کی انوا گاڑی حضرت لے کر آ رہا ہوں، 4 لاکھ کس کو لے کر آ رہا؟ کس کے لیے؟ نہیں چابی دے کے جانے کا، بولا آنا نہیں، خبردار عادل آباد کے دلانے نہیں دوں گا، یہ مقت کی بات نہیں ہے، زندہ ہے وہ۔ کیوں؟ اگر ان کے محتاج بنیں گے تو پھر نسبتیں ختم ہوگی، تو پھر بھکاری بنا دیں گے دنیا کا۔ دیکھ رہے ہیں ہم جو ان سے کٹے آج دنیا کے سامنے منگتے بنے ہیں، ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے ان کو، اور یہ دنیا والے تو تھوڑا کر کے اس کو تو ذلیل کر دیں گے۔ ہاں تب بولا بھی نہیں ہو تمہارا پیر، ذرا بہت گہرائی کے ساتھ میں اگلا گرا پوچھا ہوشیار، تجربات بہت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جلے وپال کی اتارو جی، اتارو نہیں ہوتا، وہاں پر بیٹھ گئے حضرت پہ الکھٹ پلکٹ مار کے مست بیٹھ گئے، مست فری فرینک تھے، ہلکی باڈی تھی، بیٹھ گئے، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک مٹی مٹھی لیے، کیا سمجھ ان کو مٹی کی بو آتی؟ اور یہ سلیم بھائی مٹی کی بو آتی، مٹی کی نہیں عرش کی بو آتی تھی ان کو، ہاں اللہ والے ہیں وہ، ہاں یہ مٹی قابل ہے بولے، یہاں پر ہماری کٹھریاں بننی ہے، یہاں ہمارا گھر بننا ہے بولے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، ارے یہ پیر صاحب کے قبضہ تو نہیں کر رہے زمین پر، یہ نہیں سمجھے، مکارا نہیں تھے۔ اب چند دنوں کے بعد میں آپ کا پردہ ہوا، پردہ ہوئے بعد میں کہا کہ آپ کی جسم مبارک کو، کیونکہ حضرت نے یہ بات اپنی زندگی میں کہہ دی تھی کہ وہاں پر ہمارا گھر بنے گا، لہٰذا جہاں آستانہ ہے نا، کہاں پر ہے آستانہ؟ بڑے تاج باغ میں، عقیدت مندہ اتنا بنا سکتے تھے کہ آج جیسا خود بنا لیے۔ تاج العلوم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اعلیٰ کس درجے میں، کون سا پلانر تھا، اجی سید صاحب پلانر کیا ہم تھے، ہم جیسا چاہے بنا لیے بولے، ہم ادھر اچھا بنا تو ذرا خانقاہ کا ایک پلان لیں گے، کون سا انجینئر یونس ہے کہ کون ہے، تو بولے کہ کہاں کون سے انجینئر کدھر، ہم تو اپنی پسند کا بنا لیے بولے اپنا، اور کیسا بنا؟ ہندوستان کے اندر اپنی ایک شان ہے، نہ مغل حکومت بنائی نہ کوئی اور بنا سکا، کن سے بنوا لیا؟ اب انہیں تو مرستے رہتا، میں سنی ہے، میں اولیاء کا ماننے والا، میں مرید، میں خلیفہ، میں گاڑی دیا، میں گھوڑا دیا، میں نیاز کرا، میں لنگر کرایا، ارے بھکاری نادیدے، انہیں تو ایسا نادیدہ، تو کہا کہ ہم کروانے پر آئے تو کس سے؟ اللہ ہے، اللہ والے، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے چاہے جس سے چاہے کروا لے، کس سے چاہے، کانگریس حکومت سے کرنا تھا ذرا بولتے تھے، ہاں نہیں تو ایم پی ٹی کیا بولتے اس کو، ایم آئی ایم، ان سے کرانا تھا نا، یا تمہاری تلنگانہ کی حکومت سے کرانا تھا نا، ذرا نرم گوشہ ہے بیچارے مسلمانوں کے ووٹا لینے کے لیے، جن کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں، جس کا اعلان کیا، ان لوگوں سے انہوں نے اپنا آستانہ بنوا لیا، اور بنانے کے بعد انہیں کیا بتا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں تو تاج الاولیاء کے قدموں میں، ان کے کرپا میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں،
جو کچھ میں ہوں صرف ان کا صدقہ ہے. یا تاج الاولیاء سیکھ اس سے. یا تاج الاولیاء کہہ تو بدہضمی ہوتی ہے تجھے، اس بیچارے بے ایمان سے سیکھ. اس کے دل میں کیا ایمان ہے چھپا ہوا. تاج الاولیاء اس کا بدلہ قیامت میں کیا دیں گے ہم کیا اندازہ. تو رہ جائے گا بازوں میں منبر کی تقریروں سے، اپنی چرب زبانی سے، اپنے دلائل، اپنی کتابوں سے رہ جائے گا اور وہ پان لگ جائیں گے. ایسا اشارہ کر کے بلا رہے چلو تم بھی چلو میاں چلو چلو چلو. اللہ بولے گا کہ یشفعوا عنده الا باذنہ، جن کو اشارہ کرو تمہارے ساتھ میں لے کے جاؤ. تو تاج الاولیاء ایسے کو چھوڑیں گے. اب انہیں رہے گا بیٹا انہیں وشو ہندو پریشد کا، انہیں بی جے پی کا. تو کون سا رہے لنکا کا بندر خالی کودتے رہتا جہاں بولے بھائی اپنوں میں انہیں شرک، انہیں بدعت، وہ جماعت یہ جماعت. ارے لنکا کا بندر ہے یہ تو تھے نہیں. تم بھی ایک زمانے میں ہے بھی کیا بھی وہ نہیں ہے کہتے. چلو اللہ کا شکر ہے. تاج الاولیاء سرکار کا یہ معاملہ ہے. اب 10 رستے نظر آ رہے تم کو عبرت ہوئی ہوں گی. جان دو یا تاج الاولیاء کی نگاہ کرم اس سارے بچے پر ڈال دیجیے. یا الہ العالمین آپ کے محبوب کی محبوب اولیاء کی نسبتوں کی محفل سجی ہے. یا تاج الاولیاء اپنی نگاہ کرم کی خیرات عطا کر دیجیے. ان بچوں نے آپ کے تذکروں پر مجھے برداشت کیا ہے. یا تاج الاولیاء اس کا بدلہ ان کو ان کی نسلوں کو عطا کیجیے. آپ کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بچے اور بچیاں، جتنے بوڑھے اور کمزور بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کی حاضری کے مترادف کر کے وہ خیرات جو آپ کی بارگاہ میں آج رات کو تقسیم ہوگی وہ خیرات کا حصہ ہمیں عطا فرما دیجیے. موت تک ہمارے قلوب میں آپ کے اولیاء کی محبتوں کو داخل فرما دیجیے. آپ کی محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرمائیے تاکہ میدان محشر میں آپ ہی کے ساتھ میں ہمارا حشر ہو جائے اور آپ کے چاہنے والوں سے ہم الگ نہ ہو جائے. یا تاج الاولیاء دنیا چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے لیکن میرے بچوں کو اپنی نسبتوں سے کبھی دور نہیں کرنا. یا تاج الاولیاء سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے. ہم سب حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. دین و دنیا کی برکات و خیرات عطا فرما دیجیے. میرے بچوں کے حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے. ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے. امن و امان کو قائم کروا دیجیے. دنیا کے اندر امن و شانتی کو قائم کروانے کے اپنے نانا جان سے فیصلے کروا دیجیے. یا تاج الاولیاء اپنی چوکھٹ سے ساری انسانیت کو جوڑ لیجیے اور وہ حقیقی خیرات ان انسانوں کو عطا کر دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما دیجیے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اور یہ بڑی سلام